we would just like to have a brief overview of whatever we have done already. And یہ آپ کے سامنے ایک چیک لسٹ بھی بن جائے گی ایک طرح کی. یہ وہ چیزیں ہیں جو میں ریکمینڈ کرتا ہوں کہ ہم اس کو اپنی ایک آن گوئنگ ریگولر پریکٹس بنانے کی کوشش کریں. اور انہی کے اوپر یہ جو پہلے کچھ سیشنز تھے یہ انہی کے اوپر تھے. آگے جب ہم چلیں گے تو اٹ از مور اباؤٹ ڈیولپنگ سیلف اویئرنیس, سیلف ریگولیشن, اینڈ دین regulation of our relationships, regulation of our own personal role in our relationships. In fact, that would be more accurate, because we cannot regulate relationships. What we can regulate is our own role in them. And whatever the role is, whether it is positive or it should be better, یہ آپ نے کوشش کرنی ہے. اور یہ ہمارا اس معاملے میں ہمارے نیکسٹ ٹاپکس ہوں گے ایٹ دی اینڈ. اور آخر میں بالکل جا کر ہم we will be taking up our relationship with children. ٹھیک ہے جی, یہ اب آگے کی ہے سیشنز. لیکن آج کا جو میرا اس وقت مقصد ہے وہ یہ ہے کہ ہم اپنے ابھی تک جو ٹاپکس کیے ہیں ان کو ایک دفعہ اوور ویو کر لیں. اس میں دو مقاصد ہیں جی. ایک تو یہ کہ اس کو ریمائنڈ کرا لیا جائے, اور دوسرا ایک بڑا اہم مقصد یہ ہے کہ یہ آپ کے سامنے ایک نوعیت کی چیک لسٹ بن جائے کہ کیا ہم یہ سب کچھ کر رہے ہیں. اور ساتھ ہی ساتھ میں ایک بڑی امپورٹنٹ کریکٹیو سکل کو امپروومنٹ سکل کے طور پر, دیکھیے میرا آئیڈیا جو ہے بیسیکلی امپروومنٹ کے حوالے سے وہ یہ ہے کہ ہم اپنی کانورسیشنز کو ریگولیٹ کریں. وہ کانورسیشنز انٹرنل بھی ہوتی ہیں اور ایکسٹرنل بھی ہوتی ہیں. آپ کو یاد ہوگا کہ ہم نے بات کا آغاز ہی یہاں سے کیا تھا کہ ہمارے لیے کانورسیشنز میں پارٹیسپیٹ کرنے کے رولز کیا ہونے چاہیے. کوئی گائیڈ لائنز ہم نے اس کو اسٹڈی کی تھیں. لسننگ کی گائیڈ لائنز تھیں, پارٹیسپیشن ایز ایکٹیو پارٹیسپیٹرز, اسپیکنگ کی گائیڈ لائنز تھیں, یہ ساری چیزیں. اور اس کے بعد ریفلیکٹیو پریکٹسز تھیں کچھ. ریفلیکٹیو جرنل کو میں ایک بہت امپورٹنٹ اسکل کے طور پر انٹروڈیوس کراتا ہوں, اور میں یہ سمجھتا ہوں کیونکہ ریفلیکٹیو جرنل اصل میں ہماری اپنی کانورسیشنز کو بالکل فوکس کر کے ایک طرح سے ان چیزوں پر لے کر آتا ہے کہ جدھر ہم سے یا ہم اپنے مقصد میں کامیاب ہوئے. مقصد اصل میں کوئی گول نہیں ہے ہمارا, یہ نہیں کہ ہم نے وہ اچیو کر لیا جو ہم کرنا چاہتے تھے, بلکہ وہ پروسیس, یعنی جس میں میں اپنے آپ کو ان پرنسپلز کے مطابق چلانا چاہ رہا ہوں جو میں نے اپنے لیے ڈٹرمن کیے ہیں, اس ویژن کے مطابق ڈھالنا چاہ رہا ہوں جو میں نے اپنے لیے ڈٹرمن کیا. تو میں ان ٹاپکس کو ایک دفعہ اوور ویو کر لیتا ہوں یہ آپ کے سامنے, اور ساتھ ہی میں نے کوشش کی ہے کہ ان کے سامنے ان فرنٹ آف ایوری ٹاپک میں یہ بتا دوں کہ ہم نے جو ابھی تک سیشنز کیے ہیں یہ آپ کو کہاں کہاں ملیں گے یہ والے ٹاپکس. سب سے پہلی چیز جو ہم نے ڈسکس کی تھی وہ یہ تھی کہ دیٹ وی شوڈ آلویز ریممبر دیٹ دیر از اے سگنیفیکنٹ ڈفرنس ایز آئی انڈرسٹینڈ اٹ. پیپل مائٹ یوز دیز ٹرمز انٹرچینجبلی. پرسنالٹی ڈیولپمنٹ اور کیریکٹر ڈیولپمنٹ کو کئی لوگ جو ہیں وہ انٹرچینجبلی یوز کر سکتے ہیں, اور حق ہے جی اس طرح بھی آپ یوز کریں, اس کو ڈیفائن کر لینا چاہیے. میں نے یہ گزارش کی تھی کہ پرسنالٹی ڈیولپمنٹ کا تعلق اصل میں میرے ظاہر سے ہے, میں کیسے اپیئر کرتا ہوں, میں کتنا مثال کے طور پر کتنا ایٹیکٹ کا خیال رکھتا ہوں, میں کتنا زیادہ ہماری جو ٹریڈیشنز ہیں اس کے اندر پورا اترتا ہوں, میں کتنا لوگوں کو خوش کرنے کے لیے معاملہ کر رہا ہوں. یہ پرسنالٹی ڈیولپمنٹ ہے. اور جو کیریکٹر ڈیولپمنٹ ہے میری نظر میں اس کا تعلق اصل میں ہماری مورل اور ہمارے انٹرنل پروسیسز کی ریگولیشن ہے. مورل ڈیولپمنٹ اور انٹرنل پروسیسز کی ریگولیشن ہے. انٹرنل پروسیسز سے میری مراد, جس طرح میں پہلے بھی واضح کر چکا ہوں جی, میری تھاٹس کیا ہیں, میری فیلنگز کیا ہیں, میری موٹیوز کیا ہیں, انٹینشنز کیا ہیں, یہ ساری چیزیں. بینگ مور انٹینشنل اباؤٹ مائی ایکشنز, یعنی بجائے اس کے کہ میں باہر کے سٹیمولس پر ریئیکٹ کر جاؤں, میرا جو ہے وہ ایک سوچا سمجھا رسپانس ہو ہر سچویشن کو. میں اس جگہ کو اپنا آئیڈیل سمجھتے ہوئے اپنی ڈیولپمنٹ کروں, تو یہ ایک کیریکٹر کی ڈیولپمنٹ کا تعلق ہے اس سے. پرسنالٹی ڈیولپمنٹ اگر آپ دیکھیں تو اس میں مثال کے طور پر
کہ جو جس 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 شخص سے ملاقات ہوئی اس کے جوتے پالش ہوئے ہوئے تھے یا نہیں ہوئے ہوئے تھے، یا مثال کے طور پر اس کو انگریزی بولنی آتی تھی یا نہیں آتی تھی، وہ اس نے اپنے بال وغیرہ سنوارے ہوئے تھے یا نہیں سنوارے. یہ پرسنالٹی ڈیولپمنٹ کا حصہ ہے جو کہ دکھتا ہے. اور جنرلی جو ہماری اس دور میں پچھلے 50 سے 100 برس میں جو کام ہوا ہے وہ جنرلی پرسنالٹی ڈیولپمنٹ پر زیادہ ہوا ہے. اس میں کچھ ایکسیپشنز ہیں، اس میں عرض کر چکا ہوں. ایک میجر ایکسیپشن جو ہے وہ رابرٹ بروکس ہے، ایک اور ایکسیپشن جو ہے وہ اسٹیون کوی ہے، جنہوں نے اس کے اوپر کام کیا ہے کہ ہمارے انٹرنل پروسیسز میں خواہ آپ کو وہ دکھے یا نہ دکھے، میں اپنے اندر کو ٹھیک کروں. اس لیے یہ امپورٹنٹ ٹاپک ہے کہ آپ جب بھی whenever you feel that you should change your appearance or behavior, is it because that is a part of your character development or is it a part of your personality development? میں اس کی ایک چھوٹی سی مثال دیتا ہوں، اس سے بات اور زیادہ واضح ہو جائے گی. کسی بات پر مجھے غصہ چڑھ گیا ہے اور میں نے اس کو سپریس کر لیا ہے، یہ میری اچھی پرسنالٹی ڈیولپمنٹ ہے. لیکن کسی موقع پر مجھے غصہ چڑھنے لگا تھا اور میں نے اپنے انٹرنل پروسیسز کو چینج کر کے اس غصے کو ریگولیٹ کر لیا ہے، یہ میری کیریکٹر ڈیولپمنٹ ہے. یعنی میں اس طرح سے ان کو ڈسٹنگوش کرتا ہوں. جی ایک بات یہ والا ایسپیکٹ ہے. یہ ہمارا جو سیشن شروع ہوا تھا اس میں سب سے پہلا جو ہمارا یہ سمجھ لیں کہ پریزنٹیشن تھی وہ اسی بات پہ تھی. آپ اگر اس کو دیکھنا چاہیں، اس کے اوپر اس کو سننا چاہیں، تو یہ آپ کو اس سیریز میں پارٹ 1 میں مل جائے گا. میں when I post this video on my channel میں کوشش کروں گا کہ یہاں پر جس جگہ پر یہ بات ہو رہی ہے اس جگہ پر وہ لنک بھی آ جائے کہ آپ کے سامنے وہ ساری پلے لسٹ آ جائے so that you can review it as well. دوسری چیز جو ہم نے اس میں دیکھی تھی وہ ہے maintaining the learning journal, that we should regularly maintain the learning journal. جو کانسیپٹ پڑھایا جا رہا ہے اس کو ہو سکتا ہے کہ آپ اس سے کچھ نہ کچھ پہلے سے واقف ہوں، اگر ہیں تو وہ کیا واقفیت ہے، وہ آپ کتنا جانتے ہیں، اس کے بارے میں کتنا اطمینان ہے، کیا سوالات ہیں آپ کے. اس کو ہم لرننگ جرنل میں پری لرننگ کے اندر لے کر آتے ہیں کہ یعنی اس سیشن سے پہلے یا جو سیشنز ہوتے ہیں، جو ہماری ورک شاپ ہوتی ہے، کیونکہ یہ ایک ٹاپک جو ہے وہ اصل میں پھیلا ہوتا ہے اوور نمبر آف سیشنز، سوائے پرسنالٹی ڈیولپمنٹ کے وہ وہاں پہ بھی ایک ہی ہوتا ہے. وہ ایک بیسک تعارف ہے، اس کے اوپر بات چیت کی جاتی ہے، 1 یا 2 میکسیمم. اور لرننگ جرنلی کا حصہ یہ کہ آپ نے اب جس نقطہ نظر پہ آپ پہنچے ہیں وہ کیا ہے، اور اس کے بارے میں مزید کیا سوالات ہیں جن کو کہ آپ ایکسپلور کرنا چاہیں گے. یہ خود ایک ریفلیکٹیو ایکسرسائز ہے، بٹ اٹ از این ایکڈیمکلی اورینٹیڈ ریفلیکٹیو ایکسرسائز. یعنی آپ نے جو سمجھا، جو سیکھا، اس میں اس کے اوپر ریفلیکٹ کرنا ہے اور اس کے اوپر ایکڈیمک کویسچنز ریز بھی کرنے ہیں اور ان کو ایکسپلور کرنے کے لیے بھی اب کوشش کرنی ہے. تیسری چیز جو تھی جی دیٹ واز کریٹیکل ریفلیکشن. میں نے ایک اسکل کا تعارف کرایا تھا، انفارچونیٹلی یہ موقع نہیں تھا یہاں پر اس کو ہم اپلائی کرتے اور پریکٹس کرتے اس کی. آج کل جو المورد میں کلاس چل رہی ہے اس میں سے کچھ لوگ کبھی آتے بھی ہیں ادھر. مجھے آج دکھ رہا تھا انور صاحب آئے ہوئے ہیں، انور آفاقی صاحب. وہ یہ جانتے ہیں کہ یہ والی اسکل ہے کریٹیکل ریفلیکشن کی، اٹ واز اسپریڈ اوور نمبر آف کلاسز، اور ابھی بھی وہ اس کو بہت چھوٹا کر کے میں نے رکھا ہے جی. کریٹیکل ریفلیکشن خود ایک پوری کی پوری انڈیپینڈنٹ اسٹینڈ لون ورک شاپ ہے، یعنی میرے ذہن میں ہے. وہ ظاہر ہے کہ کیونکہ ایک ایکڈیمک ٹاپک ہے تو پیپل ہو آر انٹرسٹیڈ ان کے لیے اس کو رکھا جا سکتا ہے. لیکن یہ ہوتی کس لیے؟ یہ اس لیے ہوتی ہے پرائمریلی دیٹ آپ کو وہ اسکل دی جائے کہ جس کے نتیجے میں آپ نئے آئیڈیاز، نئی باتیں، مارکیٹ میں پھیلے ہوئے انفارمیشن، اس کو پرکھ سکیں کہ یہ انفارمیشن کیا کتنی ویلڈ لگتی ہے آپ کو. اس میں ہم عام طور پر جو اسٹیٹمنٹس ہیں یا جو پوائنٹ آف ویوز ہیں یا جو آئیڈیاز ہیں ان کے پیچھے ازمپشنز کو انکور کرنے کی کوشش کرتے ہیں، اور پھر یہ دیکھتے ہیں کہ وہ جو ازمپشنز ہیں وہ کتنی اسٹرانگ ہیں، ڈو دے اسٹینڈ دا ٹیسٹ آف ٹائم اور ناٹ. یہ ہمارا تیسرا پارٹ ہے، تیسرا حصہ ہے جو پارٹ 3 میں ہم نے دیکھا تھا.
Number 4 was our conversations. इसमें this was a multi-part session. पार्ट 4, 5, 6, 7 एंड 8 ये 5 हिस्सों पर था. आपको आज अगर इसकी वीडियोस को रिव्यू करना हो तो ये इसके जो सीरीज़ में चौथी से लेके 8वीं वीडियो है उसमें ये कवर हुआ था. ये जो चीज़ थी इसमें सबसे पहले हमने इम्पॉर्टेंस ऑफ कॉन्वर्सेशंस देखी कि कॉन्वर्सेशंस की क्या हैसियत और क्यों ये इम्पॉर्टेंट हैं और ये हमारे ताल्लुकात में कितना अहम रोल प्ले करती हैं हमारे रिलेशनशिप्स में. नंबर 2 ये कि जो इसका यानी समझ लें कि जो इसका दूसरा और तीसरा हिस्सा था उसमें हमने ये देखा कि हम जब अपनी किसी कॉन्वर्सेशन का हिस्सा बनते हैं तो हमें बात को सुनना कैसे चाहिए, हाउ शुड बी लिसन. ये मैंने उस वक्त भी गुजारिश की थी और मैं फिर इसको रिटरेट करूँगा कि लिसनिंग इज़ वन ऑफ द मोस्ट डिफ़िकल्ट थिंग्स टू डू एंड इट इज़ जनरली कंसिडर्ड कि हर आदमी सुन तो सकता ही है. सुनने में, हियरिंग में और लिसनिंग में बड़ा फ़र्क है एंड इट शुड बी गिवन ड्यू इम्पोर्टेंस कि हम जब बात को सुनते हैं तो किस तरह सुनते हैं. और इसमें जो हमारी क्रिटिकल रिफ्लेक्शन की स्किल जो हमने पीछे कवर की हुई है वो बहुत यूज़ करनी पड़ती है या करनी चाहिए अगर हम ठीक तरह से सुन रहे हैं बात को. फिर चौथे और 5वें हिस्से में इसके यानी 7th एंड 8th पार्ट में हमने ये देखा था कि अपनी बात को बयान करने में हमें क्या करना चाहिए, किसी से इख्तलाफ अगर हो रहा है तो उसके मामले में क्या होना चाहिए. दीज वर द पार्ट्स चौथे से लेकर 8वें हिस्से तक. फिर हमने आज भी मैं उसका थोड़ा सा ब्रीफली आई विल रिव्यू दैट अगेन, रिफ्लेक्टिव जर्नल इंट्रोड्यूस कराया था जी. और इसका मकसद ये था कि आपको जब कॉन्वर्सेशंस दे दी गई हैं, क्रिटिकल रिफ्लेक्शन सिखा दी गई है तो इस एक्सरसाइज को शुरू कर दें. ये मैं फिर से अर्ज़ कर रहा हूँ, इसको एक चेक लिस्ट के तौर पर रखिए. ट्राई टू थिंक ऑफ इट एज द एक्सरसाइजेज दैट यू शुड बी डूइंग कॉन्टिन्यूअली ओवर अ लॉन्गर पीरियड ऑफ टाइम. इसके नतीजे में ये जो हैबिट्स है, रिफ्लेक्शन है, ये डेवलप होती हैं जी. रिफ्लेक्टिव जर्नल का ताल्लुक इस चीज़ से है कि मैं इस चीज़ की 2 एग्जांपल्स अपने दिन पर दोबारा रिव्यू करूं, अपने 24 घंटे को दोबारा रिव्यू करूं और देखूं कि किधर मैं कामयाबी से वो कर पाया हूं जो मेरा मकसद था. यानी इफ़ आई वर टू लेट्स से गाइडलाइंस फॉर इफेक्टिव कॉन्वर्सेशंस अगर आपने देख ली हैं और आपको इत्तेफाक है तो जिन पॉइंट से आपको इत्तेफाक है उनको अपने लिए एक स्टैंडर्ड बनाकर ये सोचना है आपने कि किधर मैं वो इफेक्टिवली उस पर अमल कर पाया हूँ और किधर नहीं कर पाया. और जिधर कर पाया हूँ उधर मेरी थॉट्स, मेरी फीलिंग्स और मेरी इंटेंशंस क्या थी, मैं कितना कॉन्शियस था, क्या चीज़ें थी जो मुझे डिस्टर्ब कर रही थी, किस तरह से मैंने उन पर काबू पाया, इसको अपने रिफ्लेक्टिव जर्नल में नोट करना है. जिधर आप नहीं कर पाए उधर आपने अगेन वो क्या थॉट्स थी, वो क्या फीलिंग्स थी, वो क्या प्रॉब्लम्स थी, वो क्या मेरे कंसर्न्स थे जिसके बायस मैं अपने ऊपर ये रेगुलेशन नहीं नाफिज कर सका कि मैंने इसको रेगुलेट करना है. एंड आई वांट माई सेल्फ टू बी इन चार्ज ऑफ द सिचुएशन एंड नॉट रिएक्ट टू द सिचुएशन. ये 9वें और 10वें जो क्लिप्स हैं, वीडियो क्लिप्स, उनमें ये डिस्कस हुई है. फिर हमने एक चीज़ जो डिस्कस की थी जी, दैट वाज टू ऑल्टर आवर फोकस फ्रॉम व्हाट इज़ रॉन्ग टू व्हाट इज़ राइट. ये हमने 11th पार्ट में डिस्कस की. व्हाट इज़ रॉन्ग टू व्हाट इज़ राइट का मतलब ये है कि व्हाट आर द थिंग्स दैट वी शुड बी थैंकफुल फॉर. और इसमें एक एक्सरसाइज मैंने ये गुजारिश की थी कि हम सबको करनी चाहिए और मैंने ख़ुद अपनी ज़ाती ज़िंदगी में इसको बहुत कारामद पाया कि just try to think about during your day, think about the 4 things that you will note down in your gratitude journal. हम एक gratitude journal बनाएं जिसके अंदर हम 3 सवालों के जवाबात लिखें. नंबर 1 ये कि मेरे पास जो जिस चीज़ का मैं शुक्रगुजार हूँ वो क्या है. हर रोज़ की नई 4 चीज़ें जो आपने तलाश करनी है और अपने पिछले जर्नल को रिव्यू भी करना है. वो मेरे पास कैसे है, हाउ डू आई हैव दैट, मेरे पास वो कैसे आ गई है. यानी इट कैन बी अ पीस ऑफ ब्रेड दैट यू आर ईटिंग, इट कैन बी अ कप ऑफ कॉफ़ी दैट यू आर ड्रिंकिंग. वो आपके पास कैसे आ गई है, उसके पीछे एक पूरी चेन है जो आपकी खिदमत में लगी हुई है. और अल्टीमेटली इट गोज़ डाउन टू नेचर जनरली, जो आप तक पहुंचने में जो पूरी की पूरी नेचुरल साइकिल है वो आपने याद करनी है. और
آخری سوال اس سلسلے میں یہ ہے دیٹ ہاؤ وڈ اٹ ہیو بین اگر یہ آپ کے پاس نہ ہوتی. اٹ کوڈ بی یور آئی سائٹ, اٹ کوڈ بی یور ہیئرنگ, اٹ کوڈ بی یور اسپیکنگ پاور, اٹ کوڈ بی یور انجوائنگ گڈ انوائرمنٹ ایٹ یور ہوم, وٹ ایور اٹ از. آپ نے کوشش یہ کرنی ہے کہ ان 3 سوالوں کے جواب لکھیں. اس سے انسان میں 2 چیزیں پیدا ہوتی ہیں. ایک تو گریٹیٹیوڈ پیدا ہوتا ہے, اور گریٹیٹیوڈ کا مطلب تھینکفلنس چیز, شکر گزاری پیدا ہوتی ہے. اور دوسری چیز جو ایک بڑی امپورٹنٹ پیدا ہوتی ہے وہ یہ کہ اپنی زندگی میں بجائے اس کے کہ ہم اس پر فریٹ کریں ہر وقت کہ کیا کمی ہے, ہم یہ دیکھیں کہ کیا ہے, اور جو ہے وہ بھی کوئی ہمارا پیدائشی رائٹ نہیں تھا کہ ہمارے پاس ہو. یعنی یہ خدا کی عنایتی ہے, یہ لوگوں کی بہت بڑی کنٹریبیوشنز ہیں جو ہم تک یہ چیزیں پہنچ رہی ہیں. اینڈ فرام دیر وی وینٹ ٹو our topic of making faith our lens to view the world, our lives and circumstances. فیتھ کو میں نے انٹروڈیوس کرایا تھا انڈر دا ٹاپک آف کہ ہمارا موٹیو کیا ہوگا ٹھیک کام کرنے کے لیے, کیونکہ بڑا موٹیو ہونا ضروری ہے جی. یہ بڑا امپورٹنٹ ہے دیٹ یو شوڈ ہیو دا رائٹ ریزن ٹو ڈو دا رائٹ تھنگ. ایز اے میچور پرسن, ون آف دا موسٹ امپورٹنٹ تھنگز دیٹ یو نیڈ is because sometimes acting on your principles can entail a lot of costs. اس کی بہت پرائز پے کرنی پڑتی ہے, سچ بولنے کی کئی دفعہ پرائز پے کرنی پڑتی ہے. ہم کئی مرتبہ چیزوں کو اس لیے ہولڈ بیک کر لیتے ہیں بیکاز اگر ہم نے یہ بتا دیا تو شاید ہمارا مذاق اڑ جائے گا, یا ہمارا جو پوزیشن ہے, ہمارا جو امپریشن ہے لوگوں کے اوپر وہ قائم نہیں رہے گا, یا لوگوں کی محبت ہمارے لیے قائم نہیں رہے گی. تو یہ جو ایسپیکٹ ہے اس کی وجہ سے ایک بڑی چیز جو چاہیے وہ ایک اسٹرانگ موٹیو ہے. اور میں نے پھر انٹروڈیوس یہ کرایا تھا کہ فیتھ جو ہے ہمارا وہ اصل میں یہ موٹیو ہے ہمارے لیے ایز بلیورز. When we believe in God, the belief in God does not only mean that we have arrived at an explanation of the start of this creation. ہم ایسا نہیں ہے صرف کہ اللہ تعالیٰ کو ماننے کا مطلب یہ ہے کہ ہم نے یہ مان لیا ہے کہ یہ دنیا اللہ تعالیٰ نے بنائی ہے. اصل میں ہم اللہ تعالیٰ کو جب مانتے ہیں, خدا کو جب مانتے ہیں, تو اس سے مراد یہ ہے کہ یہ دنیا خدا نے بنائی ہے اور وہ اس کے امور کو چلا بھی رہا ہے. یہاں پر جو کچھ ہو رہا ہے وہ اسی کے کرنے سے ہو رہا ہے, جو کچھ نہیں ہو پا رہا وہ اسی کے نہ اجازت دینے کے نتیجے میں نہیں ہو پا رہا. جب آپ اس پہلو سے اس کو دیکھتے ہیں تو یہ اصل میں آپ کی زندگی بھر کا پورے 24 گھنٹے کا, یعنی فار ایوری ڈے آف یور لائف اٹ بیکمز اے لینس تھرو وچ یو آر لوکنگ ایٹ دا ورلڈ. دیٹ از دا meaning that you are giving to this world. آپ اگر وہ مطلب جو ہے جو اس کے اندر پایا جاتا ہے وہ خدا کے لینس کے تھرو دیکھ رہے ہیں تو ایوری تھنگ بیکمز میننگ فل in the eyes, in your eyes, in your understanding. Everything has a purpose. Nothing is happening without a purpose. So try to think of it as اور اس ٹاپک کو انٹروڈیوس کرایا تھا جی سیشن 12 سے لے کے 16 تک. اس کے بعد پھر ہم نے I think the last topic was shifting from concerns to influence, کہ ہمارا جو circle of concern ہے ہم عام طور پر اسی میں رہتے ہیں اور اس میں ڈسٹربڈ رہتے ہیں. یہ ٹھیک نہیں ہو رہا, وہ ٹھیک نہیں ہو رہا, یہ غلط ہو گیا, وہ غلط ہو گیا. نہیں, اس سے نکل کر اپنی سوچ کو ہم نے لے کر آنا ہے اپنے انفلوئنس اور کنٹرول کے دائرے میں کہ میں کیا کر سکتا ہوں, what can I do about it. بجائے پرابلم اورینٹیڈ سوچ کے آپ نے سولوشن اورینٹیڈ سوچ کو ڈیولپ کرنا ہے. اور یہ بات ذہن میں رکھیے گا, یہ ساری چیزیں, یہ 2 چیزیں خاص طور پہ, آلٹرنگ آور فوکس فرام واٹ از رائٹ اینڈ شفٹنگ فرام کنسرنس ٹو انفلوئنس اور کنٹرول, یہ دونوں چیزیں بیسیکلی ہماری کنڈیشننگ کے نتیجے میں پیدا ہوتی ہیں. یہ ہماری ہیبٹس آف مائنڈ ہیں. ان ہیبٹس آف مائنڈ کو آپ نے اگر چینج کرنا ہے تو یہ پریکٹس سے ہوتی ہے جی. پریکٹسز ہیں جو آپ کی ہیبٹس میں ڈھلی ہوئی ہیں, اور اس سے ہٹ کر جو آپ پریکٹسز کریں گے وہ نئی ہیبٹس میں ڈھال دیں گی آپ کی زندگی کو. اور یہ اس نے ایرسٹاٹل نے یہ کہا تھا نا کہ وہ جو پریکٹسز ہیں جب وہ ڈھال دیتی ہیں اور ہیبٹس بن جاتی ہیں تو اصل میں وہ کیریکٹر ہے. اینڈ فائنلی واٹ وی ڈیڈ واز کریٹنگ اے ویژن فار آور سیلوز. اس میں ہم نے یہ سارے حصوں میں سب سے پہلے اپنا ایک ویژن کہ ہم ہاؤ وڈ وی لائک ٹو بی ریممبرڈ, واٹ آر دا گڈ ایٹریبیوٹس دیٹ وی وش دیٹ پیپل ول اسکرائب ٹو اس. وہ جو ایٹریبیوٹس ہیں وہ کن پرنسپلس کے تحت آتے ہیں,
اور پھر آخری سٹیج پر ہم نے یہ دیکھا تھا کہ ان پرنسپلز کو اگر میں اپنی زندگی کا ان 4 پرنسپلز کو جو سب سے زیادہ میری خواہش میں پائے جاتے ہیں، اگر میں اپنے لیے گائیڈنگ پرنسپلز بناؤں تو ان کے کیا کیا بیہیویئرز، کیا کیا ریپرزینٹیو بیہیویئرز ہو سکتے ہیں. میں پھر سے ایک دفعہ اس کو ہلکا سا ایکسپلین کر دیتا ہوں جی، کہ یہ جو آخری پارٹ ہے یہ تھوڑا سا ڈیفیکلٹ ہوتا ہے. پیپل میک اے لاٹ آف ایررز ان دس. اس کو ہم بار بار ریویو کر کے تو ٹھیک کرنے کی کوشش کرتے ہیں، بٹ الٹیمیٹلی اٹ از یور ڈیسیژن. ٹھیک ہے جی، یہ دیز آر یور ڈیسیژنز کہ میں نے ان پرنسپلز کے مطابق اپنی زندگی کو ڈھالنا ہے، اور ان پرنسپلز کے مطابق ڈھالنے کے لیے مجھے روز مرہ کیا کیا کرنا پڑے گا. ہاؤ ول دوز پرنسپلز اپیئر ان فرنٹ آف ادرس اور ان فرنٹ آف ایون مائی سیلف. کہ ہو سکتا ہے کہ وہ دوسروں کے سامنے تو نہ آئے. مثال کے طور پر اگر آپ گریٹیٹیوڈ کے پرنسپل پر چل رہے ہیں، مے بی نو بڈی ایور سیز یور گریٹیٹیوڈ جرنل، لیکن یہ آپ کی ایک ریگولر پریکٹس ہوگی. اس کے نتیجے میں آپ دنیا میں پازیٹیوز کو ڈھونڈنے کی کوشش کریں گے. یہ ایک ایٹیٹیوڈ کی ڈیولپمنٹ ہے، یہ ایک ہیبٹ کی ڈیولپمنٹ ہے. یہاں تک ہم نے کیا جی. اور پھر ہم اب آگے جو چل رہے ہیں وہ بیسیکلی اس مشکل سے اب نبرد آزما ہونے کی کوشش ہے. اس مشکل کو اوور کم کرنے کی کوشش ہے کہ یہ جب ہم یہ سب کچھ کر لیا، اس کے اوپر پریکٹسز کر رہے ہیں، لیکن ان پرنسپلز پر عمل کرنے میں ابھی بھی رکاوٹ پیدا ہوتی ہے. ٹھیک ہے جی. سم ٹائمز آئی ریئیکٹ وداؤٹ تھنکنگ مچ. میں کیا کر سکتا ہوں اس کے بارے میں؟ میری ملٹیپل سیلفز کا میں آپ سے تعارف کراؤں گا کہ ہمارے اپنے اندر کچھ ملٹیپل فورسز بیک وقت کام کر رہی ہیں. وہ کیسے ہیں، ہم ان کو سمجھنے کی کوشش کریں. ہمارا ذہن جو ہے وہ کس طرح سے ایک اس چیز کا عادی ہو جاتا ہے کہ میں نے بس یہ کر گزرنا ہے. ٹھیک ہے جی. if I find something difficult، تو بجائے اس کے کہ میں اپنے آپ کو روک کر تھوڑی دیر کے لیے اپنے فوکس کو کنسرنز اور انفلوئنس پر لے کر آؤں، میں اس کی شکایتیں کرنی شروع کر دیتا ہوں، بار بار اس پہ سوچنا شروع کر دیتا ہوں، اور پھر پتہ یہ چلتا ہے کہ میرا پورے کا پورا دن جو ہے وہ ایک ڈپریسو تھاٹس کے ساتھ گزر گیا. سو واٹ از اٹ دیٹ آئی کین ڈو اباؤٹ دیز سچویشنز کہ جدھر میں جانتا ہوں، میں نے ڈیسائیڈ کر لیا ہے کہ میرے پرنسپلز ہیں، میں پیشنس کے پرنسپل پر چلنا چاہتا ہوں، میں گریٹیٹیوڈ کے پرنسپل پر چلنا چاہتا ہوں، لیکن میرے سے امپیشنس، میرے سے انگریٹفلنس، میرے سے فوکسنگ آن واٹ از رانگ یہ ہو جاتا ہے. تو واٹ از اٹ دیٹ آئی کین ڈو اباؤٹ. اس کی کچھ ایکسرسائزز ہیں جو میں آگے چل کے آپ کو انٹروڈیوس کراؤں گا. اسی طرح اپنے پرنسپلز کو اپنے ریلیشن شپس میں لے کے آنے میں جتنا مشکل ہو جاتی ہے، تو میں اس کو انٹروڈیوس کراؤں گا کہ ہم کس طرح سے ان پر قابو پا سکتے ہیں. بٹ ٹو بی ایبل ٹو ڈو دیٹ، آئی وڈ ونس اگین ریٹریٹ کہ ہم نے اب میری اس وقت کی ریکمنڈیشن یہ ہے آپ کو کہ یہ ساری چیزیں جو امید ہے کہ آپ کے سامنے آ بھی گئی ہیں، اگر آپ میں سے کسی نے یہ چاہیں کہ اس کی پکچر لے لیں تو آپ پلیز اس سلائیڈ کی پکچر لے لیں. یوٹیوب پہ اویلیبل ہوگی، یو کین ریویو اٹ ونس اگین. یہ ساری کی ساری لسٹ اپنے سامنے رکھ لیں، اس کو ایک چیک لسٹ بنا لیں کہ کیا مجھے یہ چیز یاد ہے کہ پرسنالٹی ڈیولپمنٹ اور کیریکٹر ڈیولپمنٹ میں فرق ہے. کیا میں یہ جو کام کر رہا ہوں یہ صرف لوگوں کو امپریس کرنے کے لیے تو نہیں کر رہا ہوں، یہ میں کہیں اپنی کیونکہ یہ جب یہ ہوگا تو وہ جو کیریکٹر کا ایسپیکٹ ہے وہ میرے اپنے اندر انڈرمائن ہو رہا ہوگا. تو یہ آپ نے ساری چیزیں سامنے رکھ لیں اور یہ دیکھیں کہ کیا کیا چیزیں ہیں جس پر کہ میں عمل نہیں کر پا رہا ہوں، اینڈ ٹرائی ٹو اوور کم دیٹ. اس کے اندر فی الحال اپنی ول پاور یوز کریں. ونس دس کورس از کمپلیٹیڈ تو پھر میں یہ ریکمینڈ کرتا ہوں جی کہ اگر پھر بھی کوئی مشکل رہ جاتی ہے تو پھر وہ امیونٹی ٹو چینج کا کورس ہے، وہ میں شروع کرنے لگا ہوں. ہوپ فلی ڈیورنگ دا نیکسٹ ویک وی ول بی اسٹارٹنگ آف ود دیٹ. آپ میں سے جو لوگ اس میں انٹرسٹڈ ہوں وہ مجھے بتائیں، اینڈ انشاءاللہ آپ کو میں وہ لنک بھی بھیج دوں گا. بٹ فار ناؤ واٹ آئی ایم ریکمینڈنگ از کہ آپ یہ ساری چیزوں کو سامنے رکھ کر اپنا ریفلیکٹیو جرنل لکھنا شروع کریں. یعنی ریفلیکٹیو جرنل میں اگین اس ٹاپک کو دیکھ لیں. میرا خیال ہے اٹ واز نمبر 3، ویڈیو نمبر 3 جس کے اندر یہ ڈسکس ہوا تھا. اس کے اندر میں نے مختلف پورشنز اس کا آپ کے بتائے ہیں. اس وقت جو بتائے تھے وہ اس کا مقصد یہ تھا کہ آپ کے سامنے جو کانورسیشنز کی گائیڈ لائنز ہیں، جدھر آپ اس کو فالو کر پائے یا نہیں کر پائے، اس کی ایک ایک مثال آپ نے سامنے رکھنی ہے. آج جب میں آپ سے یہ کہہ رہا ہوں
تو اصل میں اس کا مقصد یہ ہے کہ یہ سارے پوائنٹس، یہ سارے کے سارے پوائنٹس جو آپ کے سامنے ہیں، ان کو سامنے رکھ کر دیکھیں کہ کیا مس ہو رہا ہے یا کس چیز میں کامیاب ہو گیا، اینڈ واٹ از اٹ دیٹ از ورکنگ فار می، دیٹ آئی فائنڈ ایزی ٹو فالو اینڈ کنٹینیو ڈوئنگ سو دیٹ آئی امپروو انشاءاللہ، اللہ تعالیٰ کی مدد اور توفیق سے۔ اور اس کو جب آپ ریفلیکٹیو جرنل کو لکھنا شروع کریں گے تو واٹ ول ہیپن از دیٹ یہ بیسیکلی یو کی ناٹ رائٹ انلیس یو آر ٹاکنگ وداؤٹ ٹاکنگ ٹو یور سیلف، یو تھنک فرسٹ، تھنکنگ از لائک ٹاکنگ ٹو یور سیلف، اینڈ وہ جب آپ رائٹنگ میں لے کے آتے ہیں تو اس کا جو امپیکٹ ہے وہ کافی ملٹیپلائی ہوتا ہے، بیکاز دین یو ہیو ٹو آرٹیکولیٹ آپ، اور یہ آپ نے کسی کے ساتھ شیئر نہیں کرنا ہے، یہ میں یہ نہیں کہہ رہا ہوں کہ آپ اگلی کلاس میں لے کر آئیں، یہ دس از اے ویری پرسنل تھنگ، آپ نے اس کو اگر چاہیں کسی چیز کے بارے میں کوئی مشورہ کرنا چاہیں یا اس پر کوئی رائے لینا چاہیں تو یو موسٹ ویلکم، میں حاضر ہوں، لیکن ادروائز آئی وڈ سجیسٹ دیٹ اٹ should be written without any concern of grammatical or spelling correction, correctness. آپ نے کوشش کرنی ہے کہ جیسے جو ذہن میں آ رہا ہے اس کو لکھیں، بس ٹرائی ٹو بی مور ریفلیکٹیو اباؤٹ اٹ، پریزنٹیشن کی کوئی پرابلم نہیں ہے، ریفلیکشن پوری ہونی چاہیے، اور یہ میری اس وقت کی ریکمنڈیشن ہے جی، کہ ساری چیزیں جو ہم نے کر لی ہیں اس کو آپ نے اب اپنے سمجھ لیں کہ میں نے اور آپ نے اس کو اپنے پلے باندھ کے رکھنا ہے کہ ہم اس کو اپنی زندگی کا ایک پرماننٹ حصہ بنا کر رکھیں۔ دس از واٹ آئی وانٹیڈ ٹو ریمائنڈ یو اباؤٹ ان دس سیشن۔ السلام علیکم سر۔ وعلیکم السلام ورحمۃ اللہ، جی خیریت ہیں آپ؟ جی الحمدللہ۔ مجھے یہ جو لاسٹ ویک کا جو اسائنمنٹ تھا اس کے بارے میں یہ پوچھنا تھا کہ بہت مشکل لگ رہا ہے مجھے، یعنی پازیٹیوٹی کے اینڈ پہ جا کے ہم کھڑے ہو جاتے ہیں۔ اس کو جب میں تحلیل کرتی ہوں تو ایک تو جو میری خواہش ہے کہ میں ایسی بننا چاہوں، وہ پھر اس کو مجھے تلاش کرنا ہے کسی اور میں، یعنی اس کو پرنسپل میں لانا ہے، اس کے پرنسپل کو مجھے کسی اور میں تلاش کرنا ہے، اور وہ کوئی اور دور کا تو نہیں ہوگا کیونکہ اس کو تو ہم روزمرہ جانتے نہیں ہیں، وہ تو کبھی کبھار ملتا ہے، یعنی گھر کے لوگوں میں سے۔ تو جب گھر کے لوگوں میں دیکھتے ہیں تو ہوتا ایسا ہے کہ برائیاں جلدی نظر آ جاتی ہیں، اچھائیوں پہ نظر نہیں پڑتی، بہت مشکل ہوتا ہے، یعنی پازیٹیوٹی کتنی زیادہ ہے اگر میں اس کو دیکھوں تو، اور پھر اس اچھائی کو تسلیم کرنا، یعنی اعتراف کرنا کہ ہاں یہ پرنسپل ہے، اور پھر اس سے اس کے ایکشن یعنی عمل الصالحات کو لینا کہ وہ اس طرح عمل کر رہا ہے، اور پھر اس کو اپنانا، مجھے تو یہ بہت مشکل لگ رہا تھا اگر میں اس کو تحلیل کر کے دیکھ رہی تھی۔ نہیں، آپ اصل میں یہ سمجھا نہیں، آپ جب یہ فرماتی ہیں کہ میں نے ڈھونڈنا ہے اس کو اپنے گھر میں، یہ میں نے یہ والا پورشن میں نہیں سمجھ سکا جی، اس کو تھوڑا سا ایکسپلین کیجیے گا، یہ تو میں نے نہیں کہا سر۔ ایک سیکنڈ۔ جو پرنسپل دیکھنے ہیں دوسروں کے عمل سے مجھے ڈھونڈنا ہے نا، ان کے ایکشنز کو لکھنا ہے نا کہ وہ اگر اس پرنسپل پر فٹ آ رہا ہے تو وہ کیا ایسے عمل کر رہا ہے جو میں اپنے اندر وہ عمل کروں تو یہ پرنسپل میرے اندر آئے گا، اس طرح سے میں سمجھی تھی اس کو۔ جی، یہ جو بات ہے کہ آپ مثال کے طور پر رسپیکٹ کو اپنا پرنسپل سمجھتے ہیں، ٹھیک ہے جی، تو رسپیکٹ جو ہے وہ بیسیکلی ایک ایبسٹریکٹ چیز ہے نا جی، وہ تو آپ کو دکھتی نہیں ہے، مطلب آپ یہ نہیں کہہ سکتے کہ یہ ہوتی ہے رسپیکٹ، بلکہ اس کے کچھ عمل ہوتے ہیں جو دکھتے ہیں، یہ بات سمجھ میں آئی جی؟ یعنی جی وین سر۔ آئی سے کہ رسپیکٹ جو ہے، اگر آپ یہ کہیں کہ میرا ایک پرنسپل رسپیکٹ کا ہے، تو میں آپ سے یہ پوچھوں کہ رسپیکٹ کرنے والا آدمی کیا کرتا ہے؟ اٹ ڈزنٹ ہیو ٹو بی یور فیملی ممبر، اٹ ڈز ناٹ ہیو ٹو بی اینی بڈی، ایک امیجنری چیز سوچئے کہ آپ کسی کے بارے میں اگر یہ تاثر رکھتی ہیں کہ وہ بڑا رسپیکٹفل آدمی ہے تو وہ کیا کرتا ہے؟ کین یو تھنک آف اٹ؟ کوئی شیئر کریں گی؟ اس سے بات جو ہے وہ تھوڑا سا سوچ کے واضح ہونی شروع ہو جائے گی جی۔ اچھا، یعنی مجھے اپنے تخیل سے یہ چیزیں لینی ہیں اپنے کہ ان تخیل کو سے بھی کیا کر سکتے کرنا ہیں، چاہیے، بالکل اور میں ایگزیکٹلی تو اپنے دوسروں میں تخیل سے بھی تلاش کر کرنا سکتے چاہیے۔ ہیں، ناٹ نیسسریلی جی، آپ اپنے کسی ناول کے کیریکٹر سے تلاش کر سکتے ہیں،
آپ کسی مووی کے کیریکٹر سے تلاش کر سکتے ہیں. آپ تھنک اباؤٹ اف یو آر اے ٹیچر، تھنک اباؤٹ اے اسٹوڈنٹ جس کو آپ رسپیکٹفل اسٹوڈنٹ سمجھتے ہیں. وہ کیا کرتا ہے؟ وہ کچھ کرتا ہے، مطلب وہ ایسا تو نہیں کہ روز آپ کو بتاتا ہو آ کے کہ میں بڑا رسپیکٹفل ہوں اس لیے آپ مانتے ہیں. ٹھیک ہے نا، وہ کچھ کرتا ہے. مثال کے طور پر دیکھیے اس سے کیا ہوگا. ایک تو جب ہم اس کو شیئر کرتے ہیں نا جی اس کانسیپٹ کو، تو ایک تو کچھ غلطیاں ہوتی ہیں جو سامنے آ جاتی ہیں. مجھے یہ یاد ہے بڑی اچھی طرح سے کہ جب یہ رسپیکٹ کا پرنسپل زیر بحث آیا، اور یہ انٹرسٹنگلی میں ایک ایجوکیشن انسٹیٹیوشن کے ساتھ کام کر رہا تھا. انفیکٹ مور دین ونس یہ ہوا میرے ساتھ کہ رسپیکٹ واز ٹیکن. ٹیچرز کو بڑا شوق ہوتا ہے نا جی کہ رسپیکٹ کی جائے، تو وہ اس پہلو سے دیکھ کر تو بیان کرتے ہیں کہ وی شوڈ بی ویری رسپیکٹفل. ہم یہ چاہتے ہیں کہ ہمارا بچہ جو ہے، ہماری اسٹوڈنٹس جو ہیں وہ یہ کریں. تو میں ان سے جب پوچھتا تھا کہ ایک رسپیکٹفل آدمی کیا کرتا ہے، تو آپ یقین کیجئے کہ آلموسٹ انویریبلی جو پہلی چیز بیان کی جاتی تھی وہ یہ کہ وہ اوبیڈینٹ ہوتا ہے. تو پھر مجھے ان کو یہ بتانا پڑتا تھا کہ اوبیڈینس کا رسپیکٹ سے کوئی تعلق نہیں ہے. یعنی آپ اوبیڈینس جو ہے، سب سے پہلی بات تو یہ کہ میں کیسے ڈیمانڈ کر سکتا ہوں اوبیڈینس جب کہ میں خود اپنے آپ کو پرفیکٹ نہ سمجھتا ہوں. یعنی اوبیڈینس تو وہ ڈیمانڈ کرے گا نا. مثال کے طور پر اطیع اللہ و اطیع الرسول تو سمجھ میں آتا ہے کہ انسان کو اطاعت کرنی چاہیے، انکنڈیشنل اطاعت کرنی چاہیے اور اللہ کے رسول کی، کیونکہ وہ پرفیکٹ ہیں. اللہ تعالیٰ تو پرفیکٹ ہیں، اور اللہ کے رسول جو ہیں وہ ہی از گائیڈڈ بائی گاڈ. اور اس کے نتیجے میں we can demand, they can ask for obedience. لیکن میں کس طرح سے ڈیمانڈ کروں جب کہ میں تو اپنے بارے میں یہ جانتا ہوں کہ پچھلے سال بھی اگر میں اس کا موازنہ کروں تو میں نے تو بہت کچھ سیکھا ہے، اور میری آراء بہت ساری چیزوں میں چینج ہوئی ہے. تو یہ جو ہے ایک چیز یہ سامنے آ جاتی ہے کہ ہم جب بیہیویئر کو ڈٹرمن کریں گے تو اس سے پتہ چل جائے گا کہ ہمارا جو کانسیپٹ ہے وہ رسپیکٹ سے ریلیٹڈ ہی ہے، نمبر ایک. یا مثال کے طور پر ایک دوسری چیز جو بیان کی جاتی ہے وہ یہ کہ وہ پولائٹ ہوتا ہے. بڑوں کے ساتھ پولائٹ ہوتا ہے، نہیں سب کے ساتھ پولائٹ ہوتا ہے. پولائٹنس از واٹ کین بی اے ریپرزینٹیو بیہیویئر آف رسپیکٹ. اگر بات کی جا رہی ہے تو وہ توجہ سے بات سنتے ہیں. دیکھیے اس وقت آپ کے سامنے ظاہر ہے کہ میں کتنا انوالوڈ ہوں. میں کہیں ادھر ادھر تو نہیں دیکھ رہا ہوں، یو کین ناٹ سی دیٹ. میں کہیں فون تو نہیں نیچے رکھ کے تو اس سے بات کر رہا ہوں. لیکن میرا جو پرنسپل ہے کہ آئی شوڈ بی رسپیکٹفل، وہ یہ تقاضا کرتا ہے کہ اگر میں یہ واقعی اٹس ناٹ جسٹ اے پرسنالٹی ٹریٹ بٹ اے کیریکٹر ٹریٹ کے طور پر میں اس کو ڈیولپ کرنا چاہتا ہوں، تو چاہے آپ کو معلوم ہو یا نہ ہو، مجھے اپنے اندر یہ پیدا کرنے کی کوشش کرنی ہے. چنانچہ آئی شوڈ کیپ مائی سیلف فری فرام آل دیز ڈسٹریکشن سو دیٹ آئی کین لسن اٹینٹیولی ٹو واٹ پیپل ہیو ٹو سے. یہ رسپیکٹ ہے. یعنی رسپیکٹ کا مطلب یہ ہے کہ اگر کوئی بات کر رہا ہے تو میں اس کی بات کو توجہ سے سنوں گا. میں اس کو کوشش کروں گا کہ اس کو اس کے پہلو سے سمجھنے کی کوشش کروں، نہ کہ اس کو جج کرنے کی کوشش کروں. یہ جو جس طرح آپ سوچتے جائیں گے تو آپ کے سامنے ایک پکچر بننی شروع ہو جائے گی. وہ 4 سے 5 بیہیویئرز آپ نے ڈٹرمن کر لیے ہر اس پرنسپل کے لیے جو آپ نے اپنے لیے اس ویژن سے نکالے ہیں. جو ایٹریبیوٹس ہیں ان کو پرنسپلز میں ڈھالا ہے سب سے پہلے. یہ تو سمپلی ایک ایسی ایکسرسائز ہے نا جی کہ ہم نے مثال کے طور پر if I want myself to be kind towards others، تو میں کہتا ہوں کہ اچھا پھر وہ جو پرنسپل ہے اس میں ویسے تو کائنڈنس خود ایک پرنسپل ہے، لیکن یہ کہ کمپیشن مثال کے طور پر آئی شوڈ بی کمپیشنیٹ ٹورڈز ادرز اب ایک کمپیشنیٹ آدمی کیا کرتا ہے؟ مطلب وہ دوسروں کی ضرورتوں کا خیال رکھے گا. وہ جدھر محسوس کرے کہ دوسرے کو میری مدد کی ضرورت ہے تو وہ آگے بڑھے گا، وہ ایکٹیولی آگے بڑھ کر اس کی مدد کرنے کی کوشش کرے گا. وہ کمپیشنیٹ آدمی جو ہے وہ مثال کے طور پر دوسروں کی غلطی پر فوراً سے پکڑ نہیں کرنے کی کوشش کرے گا، بلکہ یہ سمجھنا چاہے گا کہ میں دوسرے کا پوائنٹ آف ویو جان لوں، اس کے بعد پھر ان سے بات کروں کہ کس طرح سے ہمیں اس کو ہینڈل کرنا چاہیے. یہ جو سارے ایسپیکٹس ہیں یہ اصل میں وہ بیہیویئرز ہیں جو آپ کے پرنسپل آف کمپیشن سے پھوٹیں گے. ٹھیک ہے جی. یہ آپ کو دکھ بھی جائیں گے، اور کسی شخص میں جب یہ دکھیں گے تو آپ یہ کہیں گے کہ یہ ایک کمپیشنیٹ آدمی ہے. ورنہ یہ جس طرح سے میں اس مگ کو آپ کو دکھا سکتا ہوں، چائے کی پیالی کو دکھا سکتا ہوں،
اصل میں یہ جو ایبسٹریکٹ چیزیں ہوتی ہیں یہ دکھتی نہیں ہیں, ان کو دکھایا نہیں جا سکتا کہ یہ ہوتی ہے جی رسپیکٹ, یہ ہوتی ہے کائنڈنس, نہیں کچھ کرتا ہے وہ آدمی. یہ بات واضح ہو گئی جی؟ جی سر واضح ہو گئی بالکل. یہ مطلب ایک ایک چیز کو لے کے تو پھر اس پر بہت زیادہ ڈسکس کرنی چاہیے. یعنی یہ رسپیکٹ کا صحیح ہے, ہم بھی یہی سمجھتے ہیں رسپیکٹ مینس اوبیڈینٹ ہونا, لیکن وہ نہیں ہے. تو ایسی تو جو جو چیزیں لیں گے اس کو کلیئر ہونا چاہیے پہلے ہمارے ذہنوں میں, یعنی میرے ذہن میں, اس کے بعد میں آگے اس کو کر سکتی ہوں. کوائٹ جیسے رائٹ. وہ پیشنس کا ایک ہے پرنسپل, ایک ہے بالکل پیشنس کا. تو اب بعض اوقات ایسا ہوتا ہے کہ مجبوری, مطلب کچھ کر ہی نہیں سکتا انسان, کچھ ہوتا ہی نہیں ہے, تو وہ پیشنٹ میں شامل ہوگا, یا اس کو ہم کہیں گے کہ اب اس کے پاس تو کوئی چارہ ہی نہیں ہے, مجبوراً اسے ایسا کرنا ہی پڑ رہا ہے. بالکل تو صحیح یہ ہے. ساری چیزیں بھی مل جاتی ہیں نا. مطلب کوائٹ ہم رائٹ. دیکھیں گے تو کہیں گے کہ بہت صابرین ہے, بہت صبر کر رہی ہے, لیکن جب دوسرے اینگل سے دیکھتے تو اب اس کے پاس اور کوئی آپشن ہی نہیں ہے, اس کو آپشن تو ہی نہیں کرنا ہے. ہی کرنا ہے, کوئی سپورٹ کوائٹ نہیں, رائٹ. کوئی بیک بون نہیں. بالکل ٹھیک ہے جی. اچھا پھر یہ کہ اس کا تعلق آپ کی پیشنس کا تعلق جو ہے مثال کے طور پر, وہ بھی آپ کے کیا کچھ نہ کر پانے ہی سے ہے, یا آپ کے اندر کے اس پروسیس سے ہے کہ جس کے نتیجے میں ایک مشکل میں پڑ گئے آپ کے پاس کوئی آپشن نہیں ہے, لیکن آپ کو اطمینان ہے کہ اللہ تعالیٰ کی طرف سے اگر یہ وقت آیا ہے تو میری بہتری کے لیے آیا ہے, اور یہ ایک پیشنس کی طرف آپ کو لے کے جا رہی ہے بات. یعنی بجائے اس کے کہ میرے اندر واویلا کرنے کی, ہر وقت شکایت کرنے کی, اس نوعیت کی چیز پیدا ہو, میں اس حکمت پر اعتماد کرتے ہوئے کہ اللہ تعالیٰ کی طرف سے اگر یہ آزمائش آ رہی ہے تو پھر مجھے اس کو, یہ میرے فائدے کی چیز ہے, مجھے اپنے اندر یہ کوالٹیز ڈیولپ کروائے گی کہ جو میں ایسپائر کرتا ہوں, جو اللہ تعالیٰ کو پسند ہے. جیسے ہی یہ چیز پیدا ہوتی ہے تو وہ اندر کی ریگولیشن ہے جو پیشنس کی طرف لے کے جا رہی ہے, اگرچہ ابھی بھی چوائس کوئی نہیں ہے. یہ بات واضح ہو رہی جی میں جو عرض کر رہا ہوں؟ جی جی واضح ہو رہی تو ہے الحمدللہ. اندر یہ اندر والا کی چیزیں. ایسپیکٹ ایگزیکٹلی اندر کی فیلنگ ہے جو پیشنس. اور مثال کے طور پر میں آپ کو اس کی کچھ اپیرنٹ مثالیں بھی دیتا ہوں کہ ایک آدمی ہے جو کہ بڑی لمبی کیو میں کھڑا ہونا پڑ رہا ہے. تو اب وہ جو لمبی کیو میں کھڑا ہونا پڑ گیا ہے تو اس میں ایک صورت یہ ہے کہ میں فرسٹریٹڈ رہوں, یار یہ کیا مصیبت ہے یار, کیا لوگ چل ہی نہیں رہے, یہ کیا کام ہی نہیں کر رہا ہے, یہ آدمی کیا کر رہا ہے. اور یہ جو ایک اپنا اندر کا ڈائلاگ, کیونکہ جو کچھ میں بول رہا ہوں نا جی وہ اصل میں پہلے سوچتا ہوں اور پھر بولتا ہوں. اس سوچ کو میں نے اصل میں ریگولیٹ کر لینا ہے کہ جس کے نتیجے میں میرے اندر اس مشکل میں, جو لمبی کیو میں ویٹ کرنے کی مشکل ہے, اس کے لیے دل میں ایک نوعیت کا اطمینان پیدا ہونا شروع ہو جائے. یہ ہے اصل میں وہ کوالٹی جو پیشنس میں. اور جب میں چھوٹی چیزوں میں پیدا کرنے کی کوشش شروع کر دیتا ہوں تو بڑی چیزوں میں بھی کر پاتا ہوں. اگر اچانک, یعنی میں نے اپنی زندگی کے اندر پیشنس کو ریگولیٹ تو کیا ہی نہیں, اب ایک بڑی آزمائش میں اللہ تعالیٰ نے مجھے اگر ڈال دی ہے تو موسٹ لائکلی آئی ول ناٹ بی ایبل ٹو بی پیشنٹ دیئر. یہ ہے جو اصل میں زندگی کی ایک مشکل ہے کہ آپ اگر چھوٹی چھوٹی جو آ رہی ہیں آزمائشیں, اور وہ روز آ رہی ہیں, آپ اگر غور کریں تو کئی زندگی میں ایسے مواقع آئیں گے اور روزانہ آئیں گے کہ جس میں آپ کو اپنے اندر کے پروسیسز کو یعنی صرف برداشت نہیں بلکہ اطمینان کے ساتھ اللہ تعالیٰ کی حکمت پر بھروسہ کرتے ہوئے اس کو لے کے چلنا ہے. یہ جب آپ کرتے ہیں اور ایون ریفلیکٹیو جرنل میں اس کو آپ یو ریفلیکٹ آن اٹ, تو اصل میں یہ عادتیں پختہ ہونی شروع ہو جاتی ہیں جی پھر انشاءاللہ. ٹھیک ہے سر, انشاءاللہ آپ اور سے اس میں جو سیکھتے رہیں اگر گے کوئی بہت. مشکل ہو آپ کو, اف یو ہیو اینی ڈیفیکلٹی, تو پلیز لیٹ می نو, وہ آپ مجھے میسج کر دیجیے گا انشاءاللہ, اینڈ میں اس کو جتنی جو میری انڈرسٹینڈنگ ہے اس کے مطابق آپ کو جو مشورہ ہوگا وہ ضرور دے دوں گا جی انشاءاللہ. جی السلام علیکم موئز صاحب. وعلیکم السلام ورحمۃ اللہ جی. یہ جو آپ نے ابھی کاؤنسلنگ میں ڈسکشن میں ایک بات کہی نا, بہترین, آپ نے ایک مثال دی کہ جیسے آپ ایک لائن میں کھڑے ہیں, کیو میں کھڑے ہیں. یہ مثال جو ہے اس میں میرا رویہ کیا ہے, ساری زندگی اگر دیکھا جائے تو ساری زندگی ہی لائن ہی کی مثال ہے. If you expand the whole process, whether in your traffic, Very nice, workplace, brilliant. the whole thing is a queue, a line. کبھی کسی کو پہلے موقع ملا,
بعد میں مجھے موقع ملا, کبھی مجھے پہلے موقع ملا, کبھی کسی کو بعد میں موقع ملا. اگر زندگی کے ایوولوشن کو ہم دیکھیں, اگر میں اپنی زندگی دیکھتا ہوں تو آئی ہیو اسٹارٹیڈ ویری رانگ فوٹ, کیونکہ کسی وجہ سے مجھے اچھا اسٹوڈنٹ تھا میں مڈل اسکول میں, تو مجھے اسکپ کروا کے گریڈ اسکپ کروا دیا گیا تھا وداؤٹ مائی کنٹرول آن اٹ. دین آئی فمبلڈ اینڈ آئی نیور ریکورڈ. لیکن اللہ نے کوئی پیرالل راستہ چنا میرے لیے. مشکلات ضرور آئی ہیں مارکیٹ پلیس میں نے سب سیکھا ہے. پھر اب رکھ کے دیکھتا ہوں میں تو اس وقت کے میرے اسٹوڈنٹس, میرے ساتھیوں کو دیکھتا ہوں میں تو I am no way I am behind them. A lot of them I am ahead of them. So what if I did not complete that much education as they have? مگر اللہ تعالیٰ نے کہیں سے بیلنس آؤٹ کیا اس لائن کو, اس کیو کو. مشکل کہاں آتی ہے, یہی لائن میں انتظار کرنے کی. اب دیکھیں, ہر وقت ریمائنڈ کرنا ہے, پیغام ریمائنڈ کرواتے ہیں. یعنی ایکسپٹ اب آپ سو جاتے ہیں تبھی شاید آپ کو بریک ہے, ورنہ بریک ہے. بعض وقت تو بندہ بیٹھا رہتا ہے, کچھ نہیں کر رہا ہوتا ہے, سم تھنگ فالس آن ہم, کوئی فون کال آ جاتی ہے, کہیں سے کوئی بات آ جاتی ہے, کہیں گھر میں کوئی کہہ دیتا ہے کہ بھئی آپ صرف بیٹھے ہی رہیں گے کیا, میں صرف ڈال دے رہا ہوں. اور پھر اس میں ڈائنامزم جو ہے ایک ٹو ڈفرنٹلی وائرڈ پیپل کا ہے. I'm not trying to be gender biased here. I'll try my best not to be. I cannot get into the shoes of another gender. I'm a male gender. But just my observation. We are two differently wired genders. ایک کا سوچنا مختلف ہوتا ہے, دوسرے کا سوچنا مختلف ہوتا ہے. And then they come into a relationship which can be separated also, by the way. اس کی vulnerability کو دیکھیں. تو لیکن what I have observed, and correct me if I'm wrong, کہ a woman goes through a lot of changes, more changes than men in her life. I'm talking biological and mental and all that. Even from week to week, maybe month to month, 5 years, 10 years. تو جب ایک زواجی زندگی ہو جاتی ہے, شادی شدہ زندگی ہو جاتی ہے, تو مرد ایک ہنٹر گیدرر ہے بائی نیچر. وہ بہت ہی ایکسٹروورٹڈ ہوتا ہے, وہ باہر اوپر سے سب چیزیں. لیکن خواتین ایک گیدرر ہوتی ہیں, گھر کو پکڑ کر رکھتے ہیں. لیکن مسئلہ کہاں ہوتا ہے, دونوں طرف سے کبھی ادھر یا کبھی ادھر, کہ ایک کسی دن یا کسی فیس آف لائف میں ون جینڈر ایکسیڈس دا لمٹس, تو وہاں دوسرا جینڈر کیسے بہیو کرے گا. expect the other gender to behave all the times the same way. صبر کہیں تو چھلکتا ہے نا, پھر کہیں تو چھلکتا ہے. تو میں صرف آپ کو سٹرگلز کی بات کر رہا ہوں. اور ایک بات ہوتی ہے کہ جب آپ ایک پرنسپل بیسڈ ایک چیز کو اپلائی کروانا چاہتے ہیں گھر میں, فیملی میں, اپنے دائرے میں, تو بہت چیزیں آپ کے درمیان حائل ہوتی ہیں, and then how do we deal with it? Cultural, political baggage ہے. سب سے بڑا پرابلم انسان کا یہ ہے کہ وہ ایڈوانٹیج لینا چاہتا ہے ایک دوسرے پہ. سب سے بڑا مسئلہ یہ ہے, wherever he or she can find, they would love to take advantage, اور پھر urge to dominate. تو یہ چیزیں ہیں, صرف میں آپ سے شیئر بھی کر رہا ہوں, میں آپ سے پوچھ بھی رہا ہوں. یہی معروف. جی, جو یہ ایسپیکٹ ہے نا جی, کہ ہم پرنسپل بیسڈ لائف کو ہاؤ ڈو وی برنگ پیپل ٹو سارٹ آف بی انٹرسٹیڈ ان لیونگ اے پرنسپل سینٹرڈ لائف. میرا خیال ہے کہ اس میں جو سب سے امپورٹنٹ چیز ہے, انلیس یو آر اے فیسیلیٹیٹر فار انسٹنس, میں یہ اپنے آئیڈیاز کو شیئر جب کرتا ہوں یا اپنے گھر میں جو میرا معاملات ہوتے ہیں اس میں کوشش یہ کرتا ہوں کہ میں خود یہ جو کچھ میں سیکھ رہا ہوں یہ میرے لیے ہے, یعنی آئی ہیو ٹو فالو دیٹ. اینڈ اف somebody feels interested, یا جس وقت کوئی آدمی یہ کہتا ہے کہ تم یہاں پر تم نے کیوں یہ کیا, یہ اس طرح کرنے کی کیا ضرورت تھی, تو میں اس وقت یہ وہ مواقع ہوتے ہیں کہ جس وقت شیئر کروں. ورنہ زندگی میں اگر میں کوشش اس کو بہت کانشیس نہ ہوں
تو اس کا بہت امکان ہے کہ میرے ریلیشن شپ شاید اسی وجہ سے ہیمپر ہونا شروع ہو جائیں، ہینڈر ہونا شروع ہو جائیں، مشکل میں پڑ جائیں، آبسٹیکلز بن جائیں ان کے بیچ میں، کیونکہ میں ہر وقت اسی چیز میں obsessed ہوں کہ تم لوگ پرنسپلز فالو نہیں کر رہے. اٹس ویری ایزی، میں آپ کے ساتھ یہ شیئر کروں کہ اٹ از ویری ویری ایزی کہ مجھے یہ نظر آئے کہ میرے نیبر میں یا میرے کولیگ میں یا میرے بھائی میں یا میری بیوی میں یا میرے بچے میں کدھر کدھر کمی ہے، جو اصل مسئلہ نظر نہیں آتا مجھے. جس طرح میں پہلے بھی اس کی مثال دے چکا ہوں کہ جس طرح میں اپنی شکل نہیں دیکھ پاتا ہوں، ساری زندگی گزار دیتا ہوں اس شکل کے ساتھ، لیکن اس کو دیکھ نہیں پائی ہوتی میں نے کبھی بھی وداؤٹ دا ہیلپ آف این ایکسٹرنل مرر. اسی طرح سے مجھے اصل میں اپنا عمل نظر نہیں آتا، مجھے اپنا بیہیویئر، کس طرح سے میرا بیہیویئر اگر میں اس کو مووی میں ڈھالوں تو کیا دیکھوں گا میں، یہ عام طور پہ میں مس کر جاتا ہوں. کبھی آپ نے غور کیا ہوگا، مجھے یاد ہے پہلی مرتبہ زندگی میں جب I used to, I was very fond of singing, seriously. And Bee Gees, ABBA, یہ وہ گروپس ہیں کہ جو میرے بچپن میں جب میں when I was in my teens تو یہ بڑے پاپولر ہوتے تھے، تو میں ان کی آواز نکالنے کی کوشش کیا کرتا تھا، اور میرا خیال تھا کہ I am a very good singer, seriously. And then one day somebody recorded what I sang. اس دن کے بعد میں نے توبہ کر لی تھی جی کہ آئندہ گانا نہیں گانا. یعنی I could never even think کہ یہ ہے اصل میں میری آواز یہ ہے. یعنی میرے کانوں میں میری آواز بڑی اچھی ہے جی، بہت اچھی تھی، اور شاید اسی کا نتیجہ ہے کہ میں بولنے کے کام میں آ گیا کہ میں کم از کم اپنی آواز سننے کا، مجھے اور کسی کو ملے نہ ملے موقع، مجھے تو ملتا رہے. تاہم جب میرے سامنے آئی وہ بات تو مجھے پتا چلا اوہو. اسی طرح سے اس کا بڑا امکان ہے کہ اگر میں اپنا عمل کسی موقع پر، اپنی ریکارڈڈ عمل اپنے دوست سے بات کرتے ہوئے دیکھوں تو میں یہ دیکھوں کہ اچھا وہ یہاں پہ تو میرا ایکسپریشن بالکل ڈفرینٹ تھا. جو میرا خیال ہے کہ میں نے اس کی خیر خواہی میں بات کی تھی، وہ اس نے تو اس کو ایک ایگو کا مسئلہ بنا لیا، اور اس میں میری وجہ سے بنا لیا. یعنی یہ جو ایسپیکٹ ہے اس کو سامنے رکھتے ہوئے میرا خیال ہے کہ جب آپ انوائٹ کریں، یہ خاص طور پہ زیر بحث آئے گا when we will take up that portion of our sessions کہ جس میں بچوں کے ساتھ معاملہ کرنا پیش نظر ہوتا ہے. How do we go about talking to children? How do we try to develop these qualities in our children? تو اس وقت جو پیش نظر ہوتا ہے وہ اصل میں یہ ہوتا ہے کہ میرے اس میں ایک سجیشن ہے جو ڈیٹیل سے زیر بحث آئے گی when we reach there. لیکن ابھی کے لیے میں یہ شیئر کرنا چاہوں گا دیٹ اس کا پہلا سٹیپ یہ ہے کہ جو کچھ آپ کرنا چاہتے ہیں وہ ان کے سامنے شیئر کر دیں. میں یہ چاہتا ہوں کہ آئندہ زیادہ لوگوں کی مدد کروں، اور اگر کبھی میرے سامنے اپرچونٹی آئے اور میں مس کر جاؤں اور آپ یہ نوٹس کر لیں کہ میں مس کر رہا ہوں تو پلیز مجھے ریمائنڈ کرا دیں. اس کا ایک نتیجہ نکلے گا کہ بغیر ڈیفینسو ہوئے وہ میرے ریمائنڈ کرانے کے لیے اس طرح کی اپرچونٹیز کو ڈھونڈنے لگ پڑیں گے، اور جب وہ ڈھونڈنے لگ پڑیں گے اور مجھے ریمائنڈ کرائیں گے اور میری طرف سے اگر اچھا رویہ ہوگا تو دس ول ایکچولی بی این impetus for them. This will actually stimulate them to try to do their best in situations where otherwise they would have become defensive. تو یہ ایسپیکٹ جو ہے میں سمجھتا ہوں کہ اس چیز کو سامنے ضرور رکھیے کہ it is not anybody else but my own self that I would like to improve to begin with, and to have a better influence over others. وہ بھی میں اپنی امپروومنٹ سے ہی کر سکتا ہوں جی. لوگوں کو بدلنا نہ بدلنا، لوگ بدلیں گے یا نہیں بدلیں گے، یہ سب کچھ میرے کنٹرول میں کبھی نہیں آئے گا. میں یہ کہنا چاہ رہی تھی موئی صاحب کہ صبر جو ہے، let me put on my صبر کا آپ جو کہہ رہے تھے، کئی دفعہ it becomes a very difficult situation you're put in where you want to get angry but you feel hesitant. میں ایک چھوٹا سا ایگزامپل دیتی ہوں. my husband is not very well. تو ان کی جو ٹریٹمنٹ ہو رہی ہے کچھ امریکہ میں ہو رہی ہے and being followed in Pakistan. تو جب میں گئی ان کو لے کے یہاں ڈاکٹر کے پاس، تو میں نے ان ڈاکٹر سے بڑی پولائٹلی یہ کہا کہ دیکھیے جی ہی از بینگ ٹریٹڈ ان امیریکا اینڈ آلسو ہیئر. میری آپ سے ایک اسمال سی ریکویسٹ ہے کہ کیونکہ وہ امریکن ڈاکٹرز انوالوڈ ان دا ٹریٹمنٹ اینڈ سو آر مائی چلڈرن ابراڈ،
is it possible that you can coordinate a bit and maybe if he wants to speak to you, agree to talk to him regarding the treatment? The doctor just lost his temper and he said, of course I will not. What do you think? I'm a doctor here. Why should I listen to what a doctor in America is saying? So I was so taken back that, believe me, not that I get angry, but I really wanted to say that you are so arrogant. I mean, you're supposed to be helping people. And Kajini, I didn't mean it that way. He said, no, I will not talk to him. I don't want to hear what he says. You want to be treated. I'm in Pakistan. You want to see me to see your husband here, I'll see him. But don't give me examples of London and America and all. So I said कि मैं वहाँ बैठे हुए मुझे गुस्सा भी आ रहा था और मैं कुछ कहना चाह रही थी कि जी, is this the way people are supposed to behave? एक तो ये example हुआ and I said, जी, thank you very much because I need to see him. Second example, I'll tell you an incident. I went shopping and I parked my car in normal parking. No, it did not say no parking. और मैं उतर के मैं जाके कुछ खरीदने लगी. जब मैं वापस आई and I was driving myself, when I came back, I saw my car was missing. So I panicked. I said, oh my God, मेरी तो गाड़ी चोरी हो गई है. So I looked around and there were 10 cars parked. कोई साहब थे, very nice man. उनके साथ भी यही हुआ तो उन्होंने मुझे कहा कि जी मैंने अपनी दूसरी गाड़ी मंगवाई है. If it's okay with you, I'll take you to the police station. मैंने कहा अच्छा जी. मैं उनके साथ गई and my car was standing there, his car was standing there. Now he spoke nicely and he didn't bother and he paid the 1,000 rupees fine. I started getting angry because I said, क्यों आपने मेरी उठाई है? आप मुझे no parking का sign दिखा दे. Give me a reason why you picked up my car. Simple reason is to be able to take money. And then fortunately, I do have connections. I said, okay, मैं अभी आपकी report करती हूँ, मुझे अपना शनाख्ती कार्ड दे, and मैं अभी जो DIG police है उनको बताती हूँ, you people are so corrupt. And he stood his ground and नहीं जी नहीं आपने गलत पार्क की थी. And the bottom line is, I said no, I will not go from here. I will report on you. He ended up saying कि अच्छा जी चले मैं cancel कर देता हूँ आपका जो हमने आप सिर्फ जो हमने आपकी गाड़ी लिफ्ट की थी उसके 500 रुपए दे दें. By that time, I think I was so tired and so upset, but happy to see my car that I just gave him the 500 rupees, though I shouldn't have. And I just drove home. And I didn't tell anyone in the house. I didn't, because not that I was embarrassed. I felt I'd been humiliated. I felt that, somebody had damaged me. I mean, मैंने तो किसी को तकलीफ नहीं दी. So वो जो सबर की आप बात करते हैं, कभी कभी, whether you're talking to a shopkeeper and he's treating you, आपकी जो principle है कि you think your emotions, what is coming to you, sometimes you really have to try and say, okay, I won't say anything. But sometimes you feel like screaming back. So how does one handle this type of situation, whether it's the doctor, whether it's the traffic superintendent or little constable in the police? I just needed your guidance regarding this. Thank you. देखिए मैं you most welcome जी. मैं ये अर्ज करता हूँ आपसे, you could have done the same thing and contested and talked to the doctor in the same tone, let's say. लेकिन आपने असल में जो चीज़ उस वक्त नोटिस की और आप मेरा ख्याल है, दिस इज़ माय असेसमेंट, यू हैव ऑल द राइट टू रिफ्यूज़, नहीं ऐसा नहीं था, लेकिन मेरा ख्याल है कि व्हाट वेंट थ्रू योर माइंड एट दैट टाइम वाज दैट इस सब कुछ को करने की ज़रूरत नहीं है और इस सब कुछ से देयर इज़ हार्डली अ चांस से कोई बेहतरी पैदा होगी. जो उसका रिएक्शन है उसके नतीजे में मैं शायद वो 15 मिनट और मुझे ये सुना दे कि मैं पाकिस्तान में डॉक्टर हूँ एंड वाई शुड आई टॉक टू एनीबडी इन अमेरिका और इवन वाई शुड आई टॉक टू एनीबडी इन लाहौर और इवन कराची. मैं आई एम मोर क्वालिफाइड देन इफ़ यू वांट माय ओपिनियन, यू वांट मी टू ट्रीट योर पेशेंट, जस्ट कम टू मी एंड ट्रस्ट मी, आई विल डू माई बेस्ट. ये जो सारी बात उसने करनी है, उसके बाद आपने ये महसूस किया होगा प्रॉब्ली कि ये एक तो ये कि वो ऑफेंड हो जाए तो कहीं कोई प्रॉब्लम ना क्रिएट करे, क्योंकि ज़ाहिर है मेरे इस वक्त आई हैव वर्क विद हिम. दूसरी चीज़ ये हो सकती है कि ये इसका कोई फ़ायदा नहीं होगा,
ठीक है जी, मैं ये बोलूँगी और उससे कोई फ़ायदा नहीं। ये जो सारा आपका इंटरनल प्रोसेस चला है, जिसके नतीजे में आपने उसके सामने जो एक शिकायत की जा सकती थी वो आपने नहीं की, असल में ये इंटरनल प्रोसेस आपका दूसरी एग्जाम्पल में नहीं चला, और वो सब कुछ हो गया जो आप समझ रही थी, और वहाँ पर आप कर भी सकती थी, जैसा कि आपने फरमाया दैट यू हैड कनेक्शंस। अगर वो ज़्यादा इसरार करता तो मे बी यू कुड हैव gotten him into trouble. I don't know, but these are all possibilities. मैं ये नहीं कह रहा हूँ कि ये गलत है या सही है, लेकिन कोई वजह हुई है जिसमें एक जगह पर आपका रिस्पॉन्स रिएक्शन कहें, उसको रिस्पॉन्स ना कहें, जो डेवलप हो रहा था वो आपने रोक लिया और दूसरी जगह पे आपने नहीं रोका। ये जो अंदर के प्रोसेसेस हैं, इसका मतलब है कि अगर एक वजह से ये रुक सकता है तो और भी सैकड़ों वजूहात हो सकती हैं इनको रोकने या रेगुलेट करने की। असल में हमने उनको डिस्कवर करना है जी। यानी वो चीज़, मिसाल के तौर पर मैं आपको एक एग्जांपल देता हूँ कि यही सिचुएशन, गाड़ी उठा ली गई और आप चले गए, और जितना टाइम आपने पुलिस स्टेशन में जाकर इस गुफ्तगू में लगाया, थोड़ी देर के लिए इमेजिन करें कि आपकी बेटी या आपका बेटा इस वक्त एयरपोर्ट पे पहुंच रहा है और मेरे पास इसका टाइम नहीं है, तो शायद ये सारा डायलॉग ख़त्म हो जाता और आप शायद वो 1000 रुपये पूरे के पूरे देकर तो उधर से गाड़ी निकलवा के आए थे। नाउ दिस इज़ अ सिचुएशन दैट इज़ एक्चुअली रेगुलेटिंग योर रिस्पॉन्सेज, योर बिहेवियर्स फ्रॉम मटीरियलाइजिंग इवन दो यू वुड हैव वांटेड टू। मैं असल में जो चीज़ अर्ज कर रहा हूँ वो ये कि बिकॉज ऑफ दैट हमको असल में जो लेसन मिलता है अपनी ज़िंदगी में वो ये कि एक तो वो सिचुएशन है जिसमें हमने कहीं पहुँचना है और हम जल्दी पहुँचना चाहते हैं, और एक सिचुएशन वो है कि मैं इसको अपने अंदर के डायलॉग से इसको रेगुलेट कर लूँ कि नहीं, मैं इस जंग में पड़ना नहीं चाहता, दिस इज़ नॉट अ बैटल दैट आई वांट टू फाइट, यू नो, लेट्स से। और 1000 रुपया शायद मेरे लिए इतनी, आपके लिए इतनी बड़ी चीज़ ना हो, लेकिन अगर यही 1 करोड़ रुपए का फ़ाइन होता तो शायद हम महीनों इस पे लगा देते और वो फ्लाइट भी मिस हो जाती, तब भी मिस भी करते, सब कुछ करते। सो इट डिपेंड्स ऑन द कॉस्ट बेनिफिट, यू नो। In normal situations, this is how we get regulated, through external sources, through external perceptions. इसी को internalize करना है जी। ये है जो मेरा आइडिया जो मैंने आपके साथ शेयर किया। मोहित साहब, जो जहां तक वो ट्रैफिक गाड़ी की थी, इट वाज द प्रिंसिपल, बिकॉज इट वाज करप्शन, sheer corruption, बाकी लोगों के साथ कोई नहीं। डॉक्टर का, because my husband being treated, I need this doctor. Believe Right. me, if I didn't, I would have said, sorry, Dr. Saab, this is not a nice way. It's a very simple request. जैसे मैं आपसे कह रही हूँ, एक मजबूरी की वजह से I came home not angry, I came home very sad and upset. True. Doctors behave like this with me. I have to see him every week, so बिल्कुल। I have to control my internal emotions to be say, okay, this is the way the world is and you better accept it. Right, this is the way the world is, and then to have that lens that nothing is reaching you, no consequence of anybody's action is reaching you unless God allows it to reach you. And God allows it to reach you because of a purpose for you, for your improvement, for your advantage, for your benefit. ये मेरा बिलीफ है जी, ये मेरा बिलीफ है, और मैं ये समझता हूँ कि ये दिस इज़ व्हाट मेक्स फेथ इम्पॉर्टेंट टू मी। अगर महज ये मसला हो कि अल्लाह ताला ने ये दुनिया बनाई है या ये दुनिया खुद से वजूद में आ गई है, तो इससे तो मेरी ज़िंदगी पे कोई फ़र्क नहीं पड़ता। यानी मुझे तो असल में एक एक्टिव पर्पसफुलनेस चाहिए, एक मीनिंग चाहिए अपनी रोज़मर्रा की उतार चढ़ाव की। जब मुझे वो लेंस मिलता है जिसके थ्रू मैं वो देख पाता हूँ, तो असल में वो मीनिंग मिलता है मुझे। ये है जो फेथ करता है। यानी देखिए, आज ही मैं वो जॉन गार्डनर की किताब है सेल्फ रिन्यूअल, वो पढ़ रहा था, और उसमें जो उसने एक बड़ी इंटरेस्टिंग स्टेटमेंट लिखी है। अनफॉर्चुनेटली हमारी जो मटीरियलिस्टिक रिक्वायरमेंट्स हैं या जो हमारी मटीरियलिस्टिक ऑब्सेशंस हैं, उसमें हम इस तरह की बातों को मिस कर जाते हैं। वो ये कहता है कि टू फाइंड मीनिंग इन योर लाइफ is as essential as oxygen, water, and good health.
to be able to make sense of everything that is happening. So to be able to develop a meaning in your life, एक तो वो aspect है कि क्या जिंदगी बेमकसद है, क्या ये सब कुछ जो हो रहा है ये बेमकसद हो रहा है. ये जो चीज़ जब कुरान मजीद इसको बयान करता है तो वो मेरे ख्याल में इस मौके पर वो ये कहता है कि अल्लाह नूरुस समावाति वल अर्द, एवरीथिंग कम्स टू लाइट, एवरीथिंग स्टार्ट्स मेकिंग सेंस व्हेन यू बिलीव इन गॉड. ठीक है जी. दुनिया में एट्रोसिटीज़ हो रही हैं, दुनिया में लोगों के हकूक़ मारे जा रहे हैं, लोगों को बेकसूर कत्ल कर दिया जाता है. थिंग्स स्टार्ट मेकिंग सेंस कि ये अल्लाह ताला ने बामकसद बनाया हुआ है, इसमें जो कुछ हो रहा है ये बेमकसद नहीं हो रहा. ये जो सेंस है असल में इस मीनिंगफुलनेस के बगैर, यानी मेरा ख्याल है कि कोई भी सेंसिटिव और सेंसिबल आदमी जो है वो शायद खुदकुशी कर ले. ये सब बेमकसद, यानी सिर्फ दुख ही दुख है. अगर कभी खुशी आती है तो उसके बाद एक मुसीबत में पड़ जाता है आदमी कि कहीं अब छिन ना जाए. ये सब कुछ जो हो रहा है ये इस तेज़ी से चलते चला जा रहा है और इट डजंट मेक सेंस एट ऑल. I believe that one of the biggest supports in developing these principles in our lives is the faith we have in God. आपका मतलब ये है अल्लाह ने ये सब कुछ करवाया to make me closer to him and to make me stronger and to make me learn something by these incidents? Yes, to help you learn something through these incidents, yes. But what was that? You'll have to discover. देखिए मिसाल के तौर पर, maybe it was to understand that you were actually going through a difficult time. Maybe it would have developed patience in you, and patience is a huge quality. I tell you, huge quality. और वही patience का मतलब ये नहीं कि I don't have a choice, अब मैं क्या करूँ, अब patient ही रहूँगा. नहीं, मैं अपने इंटरनल प्रोसेसेस को रेगुलेट करना शुरू कर दूँ कि अच्छा अगर ये मुझे इस वक्त अल्लाह ताला की तरफ, इसको ट्राई करके देखिए. यानी when you start looking at things by thinking that it is not making sense to me, it is not really making sense to me, but this is what my faith is. faith का मतलब देखिए, मैंने एक बार मिसाल दी थी कि let's suppose आप एक पेड़ के नीचे लेटे हुए हैं और वहाँ पर से आपको किसी ने गलती से पुकार लिया है और आप बड़े आराम से उधर रेस्ट कर रहे थे और बड़ा मूड भी ख़राब हुआ और आप ख़राब मूड के साथ गए और पूछा कि हाँ क्या बात है. उन्होंने नहीं, मैं आपको तो बुला ही नहीं रहा था. अब और भी ज़्यादा मूड ख़राब हो गया कि ओहो ये क्या, मतलब इतनी बड़ी गलती, मैं तो आई वांटेड टू रेस्ट और मुझे इतनी तकलीफ़ से गुजारा. अब आप जब वापस पहुँचे तो पता ये चला कि पेड़ के ऊपर एक बस या ट्रक आके लगा है, जिसके नतीजे में अगर आप वहाँ पे लेटे होते तो मारे जाते. अब ये फेथ नहीं है आपका. Now it is no longer a faith. You see what has happened. So it is something which has manifested to you. It has something which has manifested on you, that you were actually taken away from a serious injury. For instance, this is the meaning making that I'm talking about. That you were, ये आप इसको simple meaning making ये भी कर सकते हैं कि नहीं, it was just a chance. जैसे ही आपने उसको चांस कर दिया, अब वो मीनिंगफुलनेस खत्म हो गई है उसके अंदर से. तो खुदा असल में चीज़ों के उतार चढ़ाव में मुझे मीनिंग देता है. ये है जो मैं अर्ज करने की कोशिश कर रहा हूँ कि खुदा की हिकमत, वो जो 5 क्वालिटीज़ मैंने उस सेशन में शेयर की थी आपसे, मैंने इसमें अब आ भी गया, उसको रिव्यू करके देखिए कि वो जो 5 क्वालिटीज़ हैं वो असल में मीनिंगफुल बनाती हैं एक्सपीरियंसेस को मेरे. उसको एज अ फेथ इख्तियार करना मुझे अभी समझ नहीं आ रही कि ये मेरे साथ क्यों हुआ है, लेकिन मुझे ये यकीन है कि चूँकि ये अल्लाह ताला की इजाज़त से हुआ है, क्योंकि ये खुदा की इजाज़त से हुआ है, इसलिए इसमें कुछ ना कुछ मेरे लिए अच्छा होगा. ये मुझे जब बचपन में कहा जाता था ना जी, तो मैंने कई मरतबा इस पर कमेंट किया कि हम जब किसी चीज़ के बारे में कुछ नहीं कर सकते ना, तो हम ये कहते हैं कि यकीनन इसमें कोई बेहतरी होगी. नहीं, आज मैं इस फेथ पे खड़ा हूँ कि क्योंकि ये मुझे नहीं कभी बताया गया कि हम ये क्यों कहते हैं कि बेहतरी होगी. आज मैं इस फेथ पे खड़ा हूँ कि जब कुछ होता है तो अल्लाह के करने से होता है, जब कुछ नहीं होता है तो खुदा के ना करवाने से होता है. और अगर ये सिचुएशन है तो फिर वो सारे के सारे एट्रीब्यूट्स एक्टिव हैं. इस बेसिस पे मैं ये कह रहा हूँ. आई होप दैट आई एम नॉट sort of forcing anybody to believe this, but इसको कंसिडर ज़रूर करें.
नहीं बिल्कुल आप सही कह रहे हैं. One has to think through it. Why? What was अल्लाह ने क्यों ये कर होने दिया? बहुत बहुत जी शुक्रिया बिल्कुल, मोहित साहब, really मोस्ट appreciated. वेलकम, थैंक यू, थैंक यू. अस्सलाम वालेकुम मोहित साहब, कैसे हैं आप? खैरियत से? वालेकुम अस्सलाम व रहमतुल्लाह. बिल्कुल ठीक जी, आप सुनाइए. अल्हम्दुलिल्लाह. मोहित साहब, पहले तो बहुत आला, बहुत ज़बरदस्त, बहुत जज़ाकल्लाह. बहुत Thank you. अच्छा सेशन है, बहुत कुछ सीखने को मिल रहा है. बहुत सारे सवालों के जवाबात तो दौरानी इन सवालों में ही अब हल हो जाते हैं और मिल जाते हैं. Right. मैं जो अभी पूछना चाह रहा हूँ वो ये है कि हमारे पास जब किसी के पास अथॉरिटी होती है, वो किसी चीज को इम्प्लीमेंट करता है, उसकी 3-4 तरीके हैं. एक तो ये कि बिल्कुल गलत है या सही है, बस वो आपको दे दिया गया और उसे इम्प्लीमेंट करो. एक ये है कि वो झूठ बोलेगा, किसी भी तरीके से गलत या सही करके जो है उसे कराना है. एक तरीका ये है कि वो मैनिपुलेशन करेगा, यानी कि अगर उसको आती है तो वो ये करता है. एक ये है कि वो लाजवाब कर दे, ये बिल्कुल सही तरीका है, सब जानते हैं. दलील से बात की जाए और दलील दी जाए और वो उसके 2 और 2 4 यस सूखे, आपने उसे सारे तरकीम खत्म करना है. एज ए जस्ट लाइक कुरान, तो हमने मानना ही मानना है, उस पर तो कोई दो राय नहीं. लेकिन ये जो पिछली चीजें हैं, इसके अंदर जब हमारा वास्ता जब इन सारी चीजों पे पड़ता है और हम उसके अंडर होते हैं, तो हमारे रवैये, देखिए 2 तरह की चीजें हैं, 2 सवाल हैं इसके अंदर. कि हमारे रवैये कैसे होने चाहिए, एक हमें किस तरह से उसे अडॉप्ट करना चाहिए, और एक तीसरा जरा जिम्नी सा रख लीजिए कि उसको फिर हम अपने तौर पे उसे कैसे इम्प्लीमेंट करें. देखिए 3 चीजों में तो हटा दें, वो ठीक है, बिल्कुल बात समझ में आती है कि जी आपको डिक्टेटर नहीं बनना, जी ठीक, बिल्कुल ठीक है, झूठ नहीं बोलना, ठीक है. ये जो एक और चीज है ना, मैनिपुलेशन करना, ये बड़ा, जो अगर जिसको ये चीज आ जाती है ना, तो वो जर्नली हमारे माशरे के अंदर ये चीज बहुत आसान हो जाती है कि हाँ भाई, अब हम यानी एक्सपीरियंस से, या वो अब तो हमें तालीम में भी ये चीज दिखाई जा रही है, पढ़ाई जा रही है, समझाई जा रही है. हम हर जगह ये देख रहे हैं कि वो मैनिपुलेशन करके आप अपने काम को कर लें, चाहे वो गलत हो या सही हो. सो ये जो चीज है, ये जो रवैये हैं हमें कैसे होने चाहिए, क्या हमें ये अडॉप्ट करना चाहिए या नहीं करना, या और किस हद तक करना चाहिए, ये जो मैनिपुलेशन वाला मामला है. जी, असल में एक प्रॉब्लम है जी, ये इसको समझना चाहिए. जो मेरा बॉस है ना, उसकी अपनी कुछ वो लिमिटेशंस हैं. उसके ऊपर भी एक बॉस है और उसके ऊपर भी एक बॉस है, और उस बॉस ने उसको कुछ टारगेट्स दे दिए हैं और अब उसको कोई ऑप्शंस नहीं दी, और एक पूरी की पूरी हायरार्की में एक मसला चल रहा है. मेरा देखिए, आइडियली होना तो ये चाहिए कि आप जब भी कोई फैसले करते हैं तो लोग जो उन फैसलों से इम्पैक्ट होते हैं, पीपल शुड बी इंक्लूडेड इन दोज डिसीजंस, एंड दे शुड बी टोल्ड कि हमारे ऊपर क्या लिमिटेशंस हैं, हमें क्या काम करने हैं, हमारे पास क्या अथॉरिटीज़ हैं. हम मिसाल के तौर पर, ये हमें टारगेट्स तो मीट करने हैं, लेकिन इसके लिए मैं फ्लेक्स टाइम देने के लिए अपने डिपार्टमेंट में तैयार हूँ. मैं मिसाल दे रहा हूँ कि लोग अगर चाहें तो वो बजाय 8 बजे आके या 7 बजे आने के, वो 10 बजे आ जाए और अपना टाइम पूरा कर लें, या घर बैठ के असाइनमेंट्स पूरी कर लेंगे. इतनी तो गुंजाइश दे सकता हूँ, लेकिन क्योंकि मेरे अपने ऊपर जो मेरे बॉस है, उसने मुझे कोई गुंजाइश नहीं दी इसमें कि ये टारगेट्स मीट होने हैं, ओपन कर दें अपनी बात को. इसके नतीजे में पीपल विल ट्रस्ट यू, पीपल विल, ये जो मैनिपुलेशन वाली तरीका है, मैनिपुलेशन इज़ नॉट अ वेरी पॉजिटिव वर्ड. देखिए, एक है कन्विंस कर लेना अपनी बात से. वो मैं एक दफ़ा एक कॉलेज ही में गया, बिल्कुल पहली दफ़ा प्रिंसिपल साहब से मिला, उन प्रिंसिपल साहब से, तो उन्होंने मुझसे ये कहा कि हमारे यहाँ पे बड़ा डेमोक्रेटिक तरीका है. तो मैंने कहा अच्छा, ये बड़ी हैरत की बात है, बिकॉज हमारे एजुकेशनल इंस्टीट्यूशंस में ऐसा कम ही हो रहा है, हम तो बड़े अथॉरिटेरियन हैं. तो कहते नहीं, मेरा बड़ा तरीका बड़ा डेमोक्रेटिक है. तो मैं अगर कोई नया मसला आता है तो मैं लोगों के सामने रख देता हूँ. तो मैंने कहा अच्छा, तो अगर लेट से उनकी राय जो है, मेजॉरिटी की राय इसके खिलाफ हो, तो फिर आप क्या करते हैं? तो कहते नहीं, मैं फिर उनको किसी तरह उस राय पे ले आता हूँ जिस राय पे मैं. ये है मैनिपुलेशन. यानी आपने अपने आप को कन्विंस कर लिया है, मिसाल के तौर पर, कि मैं बड़ा डेमोक्रेटिक आदमी हूँ, लेकिन असल में जो मसला है, असल में जो प्रॉब्लम है,
وہ یہ نہیں ہے کہ میں ڈیموکریٹک ہوں. جو ڈیموکریٹک جو اسپرٹ ہے نا جی، ایٹیٹیوڈ، وہ تو یہ چاہتا ہے کہ میں اپنے انکلوسیو ہو جاؤں اینڈ دین لیٹ اس تھنک آف اٹ فرام اے بگر برین. ہم سب مل کر زیادہ بہتر سوچ سکتے ہیں. لیٹ اس فائنڈ آؤٹ. ہم وہی بات، لمیٹیشنز بھی رکھتے ہیں، ہم اپنی پرابلمز بھی رکھتے ہیں، اور یہ دیکھیں کہ ہمارے پاس سب سے اچھے طریقے کیا ہو سکتے ہیں، اینڈ دین لیٹس ٹرائی ٹو اچیو دیٹ. جو آپ نے یہ فرمایا کہ مینیپولیشن کے بارے میں میری کیا رائے ہے، میری رائے یہ کہ اگر وہ پازیٹیو، ظاہر ہے کہ میں اس کو ایک ورڈ ایسا ہے کہ جس کو نیگیٹو کونوٹیشن میں ہم عام طور پہ یوز کرتے ہیں، تو میں یہ سمجھتا ہوں اس میں مورل پرابلم ہے جی. یعنی if you do not have the time or the وہ جو لاسٹ ٹائم بھی آپ نے یہ فرمایا تھا نا کہ میں نے یہ گزارش کی تھی کہ اگر آپ کا جو ٹرسٹ بینک ہے وہ اتنا بڑا ہے کہ آپ اس میں سے اس وقت کچھ withdrawals کر سکتے ہیں، تو آپ لوگوں کو یہ بتائیے کہ میں اس وقت اس گفتگو میں نہیں پڑھ سکتا ہوں. آئی ول ٹرائی مائی بیسٹ کہ ہم اس کے لیے ٹائم نکالیں اور اس کے اوپر پوری بات کریں، لیکن یہ اس وقت اچیو کرنا ہے، ہم اس پہ کام کرتے ہیں. یہ فیصلہ ہو گیا ہے، میرے پاس کی گنجائش نہیں ہے کہ میں اس کو چینج کر سکتا ہوں. مینیپولیٹ کرنے سے آئی تھنک گریز کرنا چاہیے، بیکاز دیٹ از امورل. مینیپولیشن میں لازماً کہیں نہ کہیں ہاف ٹروتھس اور لائز آ جاتی ہیں، ٹھیک ہے جی. آئی تھنک دیٹ شوڈ بی اوائڈیڈ ایز لانگ ایز اگر وہ کسی پرنسپل کو نہیں توڑ رہا تو پھر آئی ڈونٹ نو کیسی مینیپولیشن ہوگی وہ، لیکن مجھے ایسا لگتا ہے کہ اس کو اوائڈ کرنا چاہیے. بات جتنی ہو سکے ٹرانسپیرنٹ ہوگی تو وہ زیادہ آپ کا اعتماد ڈیولپ کرے گی اور لانگر ٹرم آپ کو بہتر جگہ پہ رکھے گی انشاءاللہ. جی بالکل صحیح. لیکن عموماً ہم یہی دیکھ رہے ہیں اپنے معاشرے کے اندر، اور ہر کوئی یہی چیز کر رہا ہے اور وہ جانتا ہے، لیکن اس کے بعد بھی یقین جانیے ہمیں بھی کراہیت آ رہی ہوتی ہے، اور اگر ہم سے بھی یہ سرزد ہو جاتا ہے تو بعد میں بڑا عجیب لگ رہا ہوتا ہے. اندر سے تو یہ اچھی فیلنگ نہیں آتی ہے، لیکن کیا مطلب ہے، ہر کوئی اسی ریس کا گھوڑا ہے، کیا کریں، معذرت. نہیں، آپ کی بات صحیح ہے جی. وہ میرا خیال ہے انجیل میں، بائبل میں، گاسپلز میں حضرت مسیح کے کچھ الفاظ ہیں جو بڑے انٹرسٹنگ ہیں. ان کو یاد رکھیے، عام طور پر یاد اپنے آپ کو کرواتے رہیں کہ یہ جس راستے پر اکثر لوگ بھاگے چلے جا رہے ہیں، یہ عام طور پر ٹھیک راستہ نہیں ہوتا. اکثر لوگ بھاگے چلے جا رہے ہیں، اور وہ راستہ جو تنگ گلی ہے اور جس میں کم لوگ ٹریول کر رہے ہیں، عام طور پر وہی ٹھیک راستہ ہوتا ہے جی. یہ آئی ایم ناٹ سیئنگ کہ یہ کوئی کرائیٹیرین بنا لیں، لیکن یہ بات اپنی جگہ پہ ٹھیک ہے کہ جب آپ کو یہ معلوم ہو جائے کہ صحیح پرنسپل کیا ہے، تو اس سے کوئی بہت فرق نہیں پڑنا چاہیے اس کو کتنے لوگ فالو کر رہے ہیں، بلکہ اللہ تعالیٰ سے اس چیز میں مدد مانگنی چاہیے کہ مجھے اللہ تعالیٰ، اب میرا خدا جو ہے وہ اس کا حوصلہ اور اس کی توفیق عطا کرے کہ میں اس پر کنسسٹنٹلی عمل پیرا رہوں، کیونکہ بہت تھوڑا سا ٹائم ہے میرے پاس زندگی کا، بھی ختم ہو جانی ہے جی بہت جلد. تھینک یو مصر، بہت اعلیٰ، جزاک اللہ. تھینک یو. سر میرا سوال یہ ہے کہ ہم دوسروں کے رویوں کی جو غلطیاں ہوتی ہیں وہ بڑے آسانی سے نظر آ جاتی ہیں مجھے، اور ان کی اصلاح کے پوائنٹس بھی بڑے آرام سے مل جاتے ہیں، اور جب اپنا جائزہ لینے لگتے ہیں تو سب کچھ ٹھیک لگنے لگتا ہے. ایک تو سچویشن اپنے آپ کو کیسے، یعنی کوئی سچویشن ہے اس میں اسی وقت اپنے آپ کو جانچنا، اپنے اندر جھانکنا، تو اس کا کوئی طریقہ بتائیں کہ اس سچویشن میں ہم کام بھی رہیں اور اپنے آپ کو اینالائز بھی کریں کہ اس وقت میں کہاں کھڑی ہوں، کیونکہ بعد میں ہوتا ہے لیکن ایسا نہیں ہوتا جو اس وقت معاملہ پیش آ رہا ہوتا ہے. جس طرح دوسروں کی بڑے آرام سے نظر آ جاتی ہیں، اصلاح کے پوائنٹ بھی مل جاتے ہیں، بتا بھی دیتے ہیں، لیکن اپنے آپ کے لیے نہیں ہو پاتا. یہ بات آپ کی بالکل ٹھیک ہے جی. انشاءاللہ میں اس میں یہ جو ہے نا جی نیکسٹ سیشن سے امید یہ ہے کہ کچھ پریکٹسز آپ کے سامنے رکھوں گا، اور اس میں اسپیشلی میڈیٹیشن کی جو پریکٹس ہے وہ ہم کو اپنی فیلنگز سے اویئر کرتی ہے. یہ جو فیلنگز ہیں ہماری، جو ایموشنز ہیں، مطلب بسائڈز ادر تھنگس، میڈیٹیشن جو ہے وہ فیلنگ سے بھی اویئر کرتی ہے. لیکن میں جو چیز عرض کر رہا تھا وہ یہ کہ یہ جو ہماری ایموشنز ہیں، یہ اس چیز کی بڑی امپورٹنٹ
यूँ समجھ لیں کہ انڈیکیٹرز ہوتے ہیں کہ ہم اس وقت ہاؤ آر وی فیلنگ اینڈ ہاؤ آر وی رسپونڈنگ. ٹھیک ہے جی. مجھے پچھلے دنوں اب مجھے ایگزیکٹلی یاد نہیں آ رہا کہ کیا واقعہ ہوا تھا, انفارچونیٹلی بالکل ذہن سے نکل گیا, لیکن مجھے یہ بڑی اچھی طرح سے یاد آ رہا ہے کہ کسی نے مجھ سے یہ کہا کہ میرے خیال میں اس موقع پر تم ڈیفینسو ہو گئے تھے, اور مجھے ایسا لگا امیجیٹلی کہ نہیں ایسا تو نہیں تھا. اور پھر میں لیکن آئی کیپ دیٹ ان مائنڈ اینڈ آئی ڈڈ ناٹ رپلائی. میں نے یہ کہا نہیں کہ نہیں ایسا نہیں ہے, ان کے جواب میں یہ نہیں کہا, بٹ آئی ڈڈ کیپ دیٹ ان مائنڈ. اینڈ وین آئی تھاٹ اباؤٹ اٹ, وین آئی میڈیٹیٹڈ آن دیٹ, تو مجھے لگا کہ ہاں میں ہو گیا تھا. یعنی وہ فیلنگ جو ہے میں نے اس کو ریکگنائز کیا کہ وہ فیلنگ وہ ہے کہ جو آدمی کے اندر ڈیفینسو ہونے کے نتیجے ہی میں پیدا ہوتی ہے. جب آپ کسی سے بات کر رہے ہوں اور آپ کے اندر جو آپ کی جو فیلنگ ہے, جو ایموشنز ہیں, وہ نیگیٹو فیلنگز کچھ ڈیولپ ہو رہی ہوں, تو اس کا مطلب ہے کہ آپ کے اندر انگزائٹی یا آپ کے اندر ڈیفینسونیس یا اسٹریس کچھ ڈیولپ ہو رہا ہے. واٹ از کریٹنگ دیٹ اسٹریس؟ از اٹ دا فیئر آف بینگ پروون رانگ؟ اینڈ اف اٹ از, دین یو ول رسپونڈ ڈیفینسولی. تو ایک یہ بڑی اچھی چیز ہے, لیکن ٹل دیٹ ٹائم کہ ہمارے اندر یہ سیلف اویئرنیس ڈیولپ ہونا شروع ہو جائے کہ میں اپنی فیلنگز کو سامنے رکھتے ہوئے اپنے آپ کو ریگولیٹ کرنے لگ پڑوں, جب تک وہ نہیں حاصل ہو جاتا تو ایک بہت اچھی چیز یہ ہے کہ جس طرح آئینہ مجھے میری شکل دکھا دیتا ہے, جس طرح آئینہ مجھے بتا دیتا ہے کہ اس وقت تھوڑا سا کنگھا کر لینا چاہیے, برش کر لینا چاہیے, یا منہ دھو لینا چاہیے, تو اسی طرح سے کوئی ایسا دوست, کوئی ایسا ساتھی جو مجھے بتا سکے کہ یہاں پر تم سے یہ غلطی ہو رہی ہے, وہ میں شیئر کر دوں کہ دیکھیں میں یہ دس از مائی ایم, دس از مائی آبجیکٹیو, میں اس پہ کھڑا رہنا چاہتا ہوں, میں کہیں پہ روڈلی بات نہیں کرنا چاہتا. جب بھی آپ کبھی میری ٹون میں روڈنس نوٹ کریں, ایسی چیز ہو سکتی ہے نا جو دوسرے دیکھ سکتے ہیں, روڈنس نوٹ کریں تو مجھے پلیز جسٹ پوائنٹ آؤٹ ٹو می ود یو نو, مطلب بڑی کائنڈلی پوائنٹ آؤٹ ٹو می, بیکاز آئی مائٹ گیٹ ڈیفینسو. آپ پوائنٹ آؤٹ کریں اور میں ڈیفینسو ہو جاؤں تو اس کا فائدہ نہیں ہوگا. اور اس کو انوائٹ کریں, یہ وہ کام کرتا ہے جس طرح میں ابھی گزارش کر رہا تھا کہ ہمارے لیے اپنی شکل کو دیکھنے کے لیے ایک ایکسٹرنل مرر ہمیں لگانا پڑتا ہے. اسی طرح اپنے رویوں کو دیکھنے کے لیے بھی سم ٹائمز وی نیڈ این ایکسٹرنل مرر. ٹھیک ہے جی. اینڈ اف وی کین فائنڈ ون, وی آر ریئلی لکی. سیریسلی آئی تھنک دیٹ از واٹ لوگ کہتے ہیں کہ نہیں, پیپل ول اسٹارٹ ٹیکنگ ایڈوانٹیج آف اس. لیٹ دیم ٹیک ایڈوانٹیج آف اس. آئی مین کیا کر لیں گے وہ؟ ہماری لیگ پولنگ کرنا شروع کر دیں گے, کر لیں. میرا جو ٹارگٹ ہے وہ بیسیکلی یہ ہے کہ اپنے آپ کو امپروو کرنا ہے. میں اس میں انشاءاللہ کامیاب ہو جاؤں گا اگر میں اپنے ٹارگٹ میں یہ صبر اختیار کیے رکھوں کہ نہیں انشاءاللہ اینڈ تھنک پازیٹیولی اباؤٹ ادرز, یور پارٹنرز, یور کولیگس, تھنک پازیٹیولی اباؤٹ دیم کہ وہ ہر آدمی جو ہے وہ آپ سے ایڈوانٹیج نہیں لینا چاہتا. they can seriously want to contribute as well sometimes. البتہ یہ ہو جاتا ہے کہ کبھی کبھی ان کی ٹون میں بھی, کیونکہ آپ کا تو ٹارگٹ ہے یہ کہ میں نے اپنی ٹون کو پولائٹ رکھنا ہے, پیار محبت کے ساتھ بات کرنی ہے, تو میں اس کو اچیو کرنا چاہتا ہوں. ان کا بھی یہ ٹارگٹ نہیں ہے, لیکن آپ کے یہ ٹارگٹ بنانے سے ہو سکتا ہے ان کے اندر بھی یہ انفلوئنس پیدا ہو جائے. جی I hope I have somewhat answered your question, but my basic answer is کہ الٹیمیٹلی مجھے اپنے اندر یہ سیلف اویئرنیس ڈیولپ کرنی ہے, اور انشاءاللہ اس کے لیے ہم اگلے سیشنز میں یہ ایکسرسائزز کچھ شیئر کریں گے. جی انشاءاللہ. جی تھینک یو. جی یو موسٹ مل ویلکم. جاتا ہے جی ہمیں, کوئی ساتھی تو مل جاتا ہے انلیس اس کی بات سننا ہم چاہیں. ہاں, یہ اپنی خیر خواہی کے لیے, یعنی آپ کی خیر خواہی کے لیے کوئی بھی کام کر سکتا ہے, لیکن اس کے لیے یہ تقاضا ضروری ہے کہ میں خود اپنا خیر خواہ بن جاؤں پہلے. I should be my own well-wisher. Absolutely. You're most welcome. جی السلام علیکم بھائی صاحب. وعلیکم السلام ورحمۃ اللہ. جی خیریت سے؟ بالکل ٹھیک ٹھاک. اچھا, میں یہ سوال تھوڑا سا بریفلی بیک گراؤنڈ بتا دوں کہ یہ میں جس فیملی سے بلانگ کرتا ہوں یا جس جگہ سے بلانگ کرتا ہوں, وہ ایک پورا بہت یہ نہیں دیہاتی ایک طرح سے وہ ایک کلچر ہے, اور وہ جو ہے نا پنجاب کے علاقے سے.
تو ہوا یہ کہ جو ہمارے یعنی وہ میرے جو پیرنٹس تھے یعنی جو میرے فادر تھے ہی بیسیکلی لیفٹ دیٹ مطلب ولیج بیک گراؤنڈ اور وینٹ ان ٹو دا سٹی. تو اس میں ہوا یہ کہ ہمارا جو ایجوکیشن اور جو براٹ اپ ہے وہ سٹی میں ہوئی اور وی آل سبلنگس اور ویل سیٹلڈ اور جو ہے نا وہ اچھی تعلیم اور وہ سارا کچھ. لیکن اس کی وجہ سے ہوا یہ کہ ہمارا جو بیسیکلی جو پیچھے جو دیہاتی جو ہمارے رشتہ دار اور جو جہاں پھر ہماری شادیاں بھی ہوئیں بہن بھائیوں کی وہ ایک دیہاتی کلچر کا ایلیمنٹ ہے اور وہاں پہ جو تعلیم جو تھی وہ ابھی تک وہ مطلب نہیں اتنا وہ نہیں. اب ہو کیا رہا ہے کہ ایک میرا یہ خیال ہے کہ ایک بہت بڑا گیپ جو ہے نا وہ ایک پیدا ہو جاتا ہے یعنی اس کلچر میں اور جس میں ہماری براٹ اپ ہوئی. تو میرا سوال یہ ہوتا ہے کہ نٹ سوال لیکن میرا یہ ہوتا ہے کہ جی کہ جب یہ گیپ پیدا ہو گیا جو اپروچ جو ڈفرینٹ جو ہوتی ہے جو ہم ایک اسٹرکچرڈ اپروچ لیتے ہیں ڈفرینٹ میٹرز آف لائف میں چاہے وہ بچوں کی تعلیم ہو یا کچھ بھی ہو اس میں اور وہ جو ہمارا جہاں پہ ہماری رشتہ داری ہیں اور وہ ہے وہ ایک بہت بڑا گیپ جو ہے نا وہ اس سے ہوتا ہے. لیکن جب ہم اس چیز کو اپنے طریقے سے اپروچ کرنے کی کوشش کرتے ہیں تو ان کی طرف سے ہمیشہ یہ ہوتا ہے کہ تم لوگ تو اپنے آپ کو بہت بڑی چیز سمجھتے ہو, تم لوگ تو سمجھتے ہو کہ تم شاید بہت جو ہے نا وہ سپر ہو گئے ہو. لیکن ہم نے بھی زندگی میں بڑے تجربے سیکھے ہیں اور یہ کیا ہے. تو ہمارا یہ مطلب ہم اس کو کیسے ہینڈل کر سکتے ہیں کہ یہ بہت بڑا میرا یہ خیال ہے, ہو سکتا ہے میں غلط ہوں, آپ بتائیے پلیز, کہ ایک یہ گیپ جو پروڈیوس ہوا ہے یعنی پورے اوور دا ایئرس لائک ہماری ایک پوری نسل یعنی 20-30 سال میں یہ اتنا بڑا ہو گیا ہے کہ اب شاید وہ کیا کہتے ہیں کہ ہمیں ان کو یا انہیں ہماری مطلب بات سمجھانا لائک بگ چیلنج. تو ڈیفینیٹلی ان کا ریلیشن ہمارے ساتھ ایسا ہے کہ رشتہ داریاں بھی ہیں ہماری شادی اور پھر ان کے وہ سسرالی رشتہ دار بھی ہوتے. تو اس میں ہمیں کیسے اس کو کرنا چاہیے؟ کیا واقعی میں صحیح سمجھ رہا ہوں کہ یہ گیپ ہے یا یہ میں واقعی کسی تکبر میں تو نہیں مبتلا ہو رہا کہ جی کہ نہیں جی وہ تو ان کو تو کچھ نہیں پتا, مجھے زیادہ پتا ہے. نہیں, میرا خیال ہے کہ یہ جو آپ نے بات فرمائی ہے کہ وہ آپ سے یہ کہہ دیتے ہیں کہ آپ لوگ تو اپنے آپ کو بہت کچھ سمجھنے لگ پڑے ہیں, اس پوائنٹ آف ویو میں دیر آر سرٹن پیٹرنز انوالوڈ. ٹھیک ہے جی, کچھ ازمپشنز انوالوڈ ہیں. لیٹ سے ایک فیملی کا یا ایک علاقے کا یہ پوائنٹ آف ویو ہے کہ جو لوگ شہر میں جا کے بس جاتے ہیں وہ اپنے آپ کو پتہ نہیں, وہ پھر ہم دیہاتیوں کو بہت زیادہ توجہ سے نہیں دیتے یا توجہ سے نہیں سنتے یا ان کا ایٹیٹیوڈ چینج ہو جاتا ہے. یہ پیٹرنز کچھ بن جاتے ہیں, ہماری کچھ ازمپشنز بن جاتی ہیں جن کو لے کر پھر ہم ہر نئے سچویشن کو ان لینزز کے تھرو دیکھ رہے ہوتے ہیں, اور کوئی ذرا سی بھی چیز جو ہے اس کو ہم ایروگینس پر یا پرائڈ پر منطبق کر دیتے ہیں کہ یہ تو اصل میں وہ چیز ہے. میرا خیال ہے کہ ون آف دا تھنگز دیٹ مائٹ ہیلپ از دیٹ جب آپ کے سامنے یہ بات ہو, اور اگر نہ بھی ہو تو مے بی یو کین انوائٹ سارٹ آف یور ریلیٹیوز دیٹ مجھے یہ بتائیں کہ آپ کو یہ کیوں میرے اندر یہ محسوس ہوا ہے, میں اس کو ٹھیک کرنا چاہ رہا ہوں. میرے اندر خدا کی عنایت سے ایسی کوئی تکبرانہ چیز نہیں ہے, نہ کوئی میں اپنے آپ کو بہتر سمجھتا ہوں. میرے خیال میں ہم لوگوں کے تجربات ڈفرینٹ ہو سکتے ہیں, لیکن ایسا نہیں ہے کہ میرے ہر تجربے میں میں بہتر ہوں آپ سے. یہ ان کے ساتھ کبھی شیئر کر کے ان کو انوائٹ کریں کہ وہ اپنے پہلو سے اپنی پرسپیکٹیو سے آپ کے ساتھ اس کے اوپر بات کرنے کو آمادہ ہو جائیں کہ واٹ از اٹ دیٹ از میکنگ دیم فیل دیٹ یو ہیو ڈیولپڈ اے سرٹن انکلینیشن ٹورڈز ایروگنس اور پرائڈ ان یو. ونس دے اسٹارٹ شیئرنگ آپ کو اندازہ ہوگا کہ نہیں, کچھ سپرفیشل سی چیزیں ہوتی ہیں. ہو سکتا ہے کچھ چیزیں ایسی بھی آئیں آپ کے سامنے جو کہ آپ اگر مناسب سمجھیں تو ٹھیک کرنا شروع کر دیں کہ اچھا یہ مسئلہ ہے. مے بی ناؤ دیٹ یو انڈرسٹینڈ دیئر پرسپیکٹیو, بٹ انلیس دے شیئر اٹ. دیکھیے ایک پرابلم یہ ہے فیلڈ آف سائیکالوجی میں, ایک بڑی میجر پرابلم یہ ہے کہ دو بچوں کا جب رویہ ایک ہو تو اس کا مطلب لازماً یہ نہیں ہوتا کہ دونوں کو ایک ہی بچپن ملا ہوگا. یہ مطلب نہیں ہوتا, انلیس کہ وہ
اپنے رویے کے بارے میں تھوڑا سا شیئر کرنے کو آمادہ ہو. اسی وجہ سے تھیراپی از ویری امپورٹنٹ کہ آدمی کو کانشیس کرے کہ میں ایسا کر کیوں رہا ہوں, میری یہ رائے کیوں بن گئی ہے کہ آصف صاحب جو ہیں میرے بھائی میرے دوست وہ ایروگنٹ ہو گئے ہیں. یہ رائے کیوں, کوئی رویے دیکھے ہوں گے شاید, یا یہ سمجھ لیں کچھ رویوں کو مس پرسیو کر لیا ہوگا انہوں نے. ٹھیک ہے جی, یہ سب پاسبلٹیز ہیں. اور یہ پاسبلٹی بھی ہے کہ کچھ رویے شاید واقعی دیکھے بھی ہوں. آپ کے سامنے جیسے ہی وہ آئیں گے تو اس کا امکان پیدا ہو جائے گا کہ جو چیز آپ سمجھتے ہیں کہ ٹھیک ہے اس کو ٹھیک کر لیں. ٹھیک ہے جی, لیکن یہ جو انویٹیشن ہوگی, this is a great risk that you will be taking. When I say great risk, so this is not normally what people do, and that is what I'm very hopeful about, that the other person will feel invited to share his or her concerns with you, and that might improve the relationship, inshallah.